بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نیا ناول سٹارٹ کرنے لگے ہیں بے حد، جو کہ ہے فریال خان کا۔ نور نے اکتا کر پھر سے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی تو پتہ چلا کہ 10:30 بج چکے ہیں۔ اس نے ہاتھ نیچے کیے اور دوبارہ وقت گزاری کے لیے آس پاس دیکھنے لگی۔ وہ اس وقت یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھی رجا کا انتظار کر رہی تھی، پر اس کا ابھی تک کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ دراصل رجا اپنے کچھ نوٹس گھر بھول آئی تھی جو اسے اگلے پیریڈ میں چاہیے تھے، اس لیے اس نے نور سے وہ نوٹس منگوائے تھے اور نور وہی نوٹس دینے آئی ہوئی تھی۔ رجا اور نور دونوں دوستیں تھیں، دونوں کا تعلق مڈل کلاس فیملی سے تھا، دونوں ایک ہی ایریا میں رہتی تھیں اور ایک ہی اسکول میں دونوں 8ویں جماعت سے ہی ساتھ پڑھتی آ رہی تھیں۔ نور نے تو پڑھائی مکمل کر لی تھی، پر رجا 9ویں جماعت میں فیل ہونے کی وجہ سے میٹرک میں نہیں جا سکی۔ اسے دوبارہ 9ویں جماعت پڑھنی پڑی اور یوں دونوں ایک کلاس پیچھے ہو گئی، پر دونوں کی دوستی پر پھر بھی کوئی اثر نہیں پڑا۔ رجا بھی اب کچھ مہینوں بعد پڑھائی مکمل کرنے والی تھی۔ وہ یوں ہی بیزار سی بیٹھی تھی کہ تب ہی سرمئی شلوار قمیض میں ملبوس رجا بالوں کی چوٹی بنائے تیزی سے چلتی ہوئی اس کی جانب آتی نظر آئی، جسے دیکھ کر اس نے سکھ کی سانس لی۔ کہاں رہ گئی تھی یار، میں کب سے انتظار کر رہی تھی۔ یہ یقیناً سر جاوید نے پیریڈ ٹائمنگ سے زیادہ کلاس لی ہوگی، ہے نا؟ اس کے قریب آتے ہی نور بول پڑی۔ ہاں یار، پکا کے رکھ دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، رجا نے بھی کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے تائید کی۔ اچھا چلو، یہ نوٹس جو تم بھول آئی تھی گھر، 1000 دفعہ کہا ہے کہ سارا سامان رات میں ہی سیٹ کر کے رکھ لیا کرو، پر تم وہی عین وقت میں جلدی جلدی کرتی ہو اور نتیجے میں کچھ نہ کچھ بھول جاتی ہو۔ اس نے نوٹس اس کی جانب بڑھاتے ہوئے لتارا۔ اچھا سرکار، اور کوئی حکم؟ اس نے نوٹس لیتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ نہیں، فی الحال تو آپ بس یہی کام کر لیجئے، وہ بھی طنزیہ انداز میں بولی۔ حماس بہت عجلت میں چلتا ہوا بلکہ بھاگتا ہوا پرنسپل کے آفس کی جانب جا رہا تھا۔ پرنسپل صاحب، حماس کے ماموں نے آدھے گھنٹے کے اندر اندر اسے بہت ضروری اپنی آفس پہنچنے کا کہا تھا، پر راستے میں ٹریفک کی وجہ سے اسے دیر ہو گئی تھی۔ وہ جیسے ہی ایک جانب مڑا، سامنے سے آنے والی سے بری طرح ٹکرا گیا۔ اندھے ہو کیا، دیکھ کر نہیں چل سکتے تھے؟ نور نے اپنا ہاتھ سے ہلاتے ہوئے ڈپٹا، اور حماس جو بھی عجلت میں تھا اب سنبھلنے کے بعد حیران سا کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ سفید پاجامے پر گلابی کرتی پہنے، گلے میں سفید سکارف لپیٹے، بالوں کی اونچی پونی بنائے نور چہرے پر کوفت لیے اپنا بازو سہلا رہی تھی۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ لڑکی نہیں دیکھی کیا پہلے کبھی؟ اس کے گھورنے پر وہ مزید برہم ہوئی، لیکن بجائے کوئی جواب دینے کے وہ اسے دیکھی جا رہا تھا۔ بدتمیز، اسٹوپڈ، وہ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی آگے بڑھ گئی اور وہ وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، اس بات کو یکسر بھول کر کے وہ یہاں کرنے کیا آیا تھا۔ حماس کا تعلق ہائی کلاس سے تھا۔ اس کی فیملی میں اس کے والد ذیشان صاحب تھے، والدہ فرحت ذیشان صاحب تھی، اس سے بڑا بھائی حمزہ تھا، اس کی بیوی رخسار حمزہ تھی اور ان کے 2 بچے تھے۔ حماس اپنی تعلیم مکمل کر چکا تھا اور اپنے والد اور بھائی کے ساتھ ہی اپنا بزنس سنبھالتا تھا۔ فرحت کے ایک کزن جو کہ حماس کے ماموں تھے، ثاقب شمسی، وہ ایک یونیورسٹی میں پرنسپل تھے اور ان کی فیملی کا حماس لوگوں کے گھر کافی آنا جانا تھا، اور آج بھی ثاقب صاحب نے حماس کو کسی ضروری کام سے بلوایا تھا کہ وہ نور سے ٹکرا گیا۔ السلام علیکم آنٹی، رجا نے گھر میں داخل ہو کر سامنے لاؤنج میں بیٹھی ہوئی ثروت نور کی والدہ کو سلام کیا جو کہ ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ وعلیکم السلام، آؤ آؤ بیٹی، انہوں نے خوش دلی سے جواب دیا۔ کیا لائی ہو آج؟ انہوں نے رجا کے ہاتھ میں ایک ڈش دے کر دلچسپی سے پوچھا۔ وہ بھی تب تک ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ کوفتے بنائے تھے آج میں نے، تو سوچا نور کو بھی دے آؤں، وہ بھی بہت شوق سے کھاتی ہے نا، اس نے محبت سے بتایا۔ اچھا اچھا، وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ویسے ہے کہاں میڈم؟ رجا نے آس پاس دیکھا۔ کمرے میں ہے، اپنے منہ پھلا کر لیٹی ہوئی ہے، انہوں نے سرسری انداز میں اطلاع دی۔ کیوں، اب کیا ہو گیا ہے؟ اسے تعجب ہوا۔ وہی پھر سے ایک ہی ضد، ماڈلنگ کی، وہی ماڈل بننے کی دھن سوار ہے۔ کہیں تصویریں بھیجی ہوئی تھی اس نے اپنی، پر وہ رد ہو گئی ہیں، بس اسی بات کا سوگ منا رہی ہے، انہوں نے مختصر تفصیل بتائی۔ اوہو، اچھا چلے میں دیکھتی ہوں، سمجھاتی ہوں اسے، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم ہی سمجھا کر دیکھ لو بیٹا، بولو اسے کہ مجھ بیوہ عورت پر کچھ ترس کھا لے، کیوں پریشان کر کے رکھا ہے مجھے؟
وہ تعصب سے بولی۔ آپ فکر نہ کریں آنٹی، ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے مسکرا کر تسلی دی اور اندر نور کے کمرے کی جانب چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہی تھا، اس لیے رجا دروازہ دکھیلتی ہوئی سیدھا اندر آئی۔ حسب توقع کمرے کی لائٹ بند تھی۔ رجا نے لائٹ جلائی تو سامنے ہی بیڈ پر نور اوندھے منہ لیٹی ہوئی ملی۔ نور کے ابو کا کچھ سالوں پہلے ہی ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کی والدہ ایک اسکول میں ٹیچر تھی۔ ان کی تنخواہ اور نور کے ابو کی پینشن ملا کر ان دونوں کا گزارا آرام سے ہو رہا تھا، پر نور کو جنون کی حد تک ماڈلنگ کا شوق تھا۔ رجا بھی اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور اس کے والدین حیات تھے۔ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں، رجا نے ڈش تھوڑا بیڈ کے قریب آتے ہوئے کہا اور پھر وہیں بیٹھ گئی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ارے یار اٹھو نا، مجھ سے کیوں بات نہیں کر رہی، رجا نے اصرار کیا۔ کیا بات کروں میں تم سے؟ مجھے پتا ہے تم بھی امی کے کہنے پر مجھے لیکچر ہی دینے آئی ہوگی، اس نے سر اٹھاتے ہوئے غصے سے کہا۔ نہیں، میں تمہیں لیکچر نہیں کوفتے دینے آئی ہوں، اس نے ڈش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تصحیح کی۔ نہیں چاہیے مجھے یہ، اس نے نروٹے پن سے کہہ کر واپس سر نیچے کر لیا، جبکہ رجا پہلے چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے ڈش سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اٹھو سیدھی ہو، اس نے بازو سے پکڑ کر نور کو زبردستی اٹھایا۔ وہ منہ بناتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم اس لیے اپسیٹ ہونا کہ تمہاری تصویریں ریجیکٹ ہو گئی ہیں، رجا نے تائید چاہی تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو تم دوبارہ کوشش کرو، ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک جگہ سے تم ریجیکٹ ہو گئی ہو تو دوسری جگہ سے بھی ہو جاؤ گی، تم کوشش کرتی رہو۔ ایسے منہ بنانے سے یا دل شکستہ ہونے سے کیا تم کامیاب ہو جاؤ گی؟ خود بھی پریشان ہو رہی ہو اور آنٹی کو بھی کیا ہوا ہے، رجا نے رسان سے سمجھانا چاہا، جبکہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دیکھو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پہلے قدم پر ہی کامیابی مل جائے، ہمارے سامنے ایسے بہت سے لوگوں کی مثال موجود ہے جنہوں نے قدم قدم پر ناکامیوں کا سامنا کیا ہے، پر آج دنیا ان کی کامیابی کے گن گاتی ہے۔ تم ہمت مت ہارو اور جو تم چاہتی ہو اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہو، تم ضرور کامیاب ہوگی، اس نے نرمی سے امید دلائی۔ ٹھیک ہے، بالآخر وہ منہ بسور کر منمنائی۔ اچھا لو، ہم سب بھی کھانا کھانے جا رہے ہیں، وہ تو میں تمہیں یہ دینے آ گئی، جاؤ تم بھی جلدی سے آنٹی کے ساتھ کھانا کھا لو ورنہ یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے، رجا نے ڈش نور کی جانب بڑھاتے ہوئے موضوع بدلا۔ حماس اس وقت اپنے بیڈ روم میں موجود بیڈ پر دونوں ہاتھوں کو سر کے نیچے رکھ کر لیٹا ہوا چھت کو تکتے ہوئے آج صبح والے منظر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پورا دن بھی بار بار اس کا ذہن بھٹک کر وہیں چلا جا رہا تھا اور اب بھی اس کا خیال پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اس کا دوبارہ اسے ملنے کا، اسے دیکھنے کا دل چاہ رہا تھا، مگر ایسا ہونا ممکن بھی تو نہیں تھا۔ تب ہی اسے خیال آیا کہ کیوں نہ دوبارہ یونیورسٹی جایا جائے۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے فیصلہ کیا کہ کل وہ صبح دوبارہ اسی وقت یونیورسٹی جائے گا۔ ٹک ٹک ٹک، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، اس نے یوں ہی اجازت دی۔ چاچو، دادی آپ کو بلا رہی ہیں، آ جائیں، کھانا لگ گیا ہے، 7 سالہ زین حمزہ کا بیٹا نے دروازہ کھول کر اطلاع دی۔ ٹھیک ہے چلو، اس نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر زین کے ساتھ ہی ڈائننگ روم میں آ گیا۔ حماس پچھلے آدھے گھنٹے سے پوری یونیورسٹی میں نور کو ڈھونڈ رہا تھا، پر ناکام رہا، کیونکہ ایک تو وہ اس کے بارے میں کچھ جانتا بھی نہیں تھا اور دوسرا وہ یہاں اب پڑھتی ہی نہیں تھی۔ مزید 1 گھنٹہ اور خوار ہونے کے بعد بالآخر وہ ناکام سا وہاں سے واپس آ گیا۔ اگلے دن بھی حماس نے ہمت نہیں ہاری اور پھر اسی وقت یونیورسٹی آ کر اسے ڈھونڈنے لگا۔ خوش قسمتی سے آج اس کی دعا قبول ہو گئی، کیونکہ آج پھر رجا اپنی کچھ بکس گھر بھول آئی تھی جو دینے نور یونیورسٹی آئی تھی۔ حماس کی نظر جب نور پر پڑی تو وہ کینٹین میں رجا سے بات کر رہی تھی اور حماس کینٹین سے کافی فاصلے پر تھا۔ اسے دیکھتے ہی حماس نے اس کی جانب جانے کے لیے جلدی سے قدم بڑھائے۔ حماس، تم یہاں؟ ثاقب صاحب نے اسے پکارا۔ اس سے پہلے کہ وہ نور کے پاس پہنچتا، ثاقب صاحب نے اسے روک لیا۔ جی ماموں، وہ ایک دوست سے ملنے آیا تھا، حماس نے کہا۔ دوست سے؟ تمہارا دوست یہاں کہاں سے آ گیا؟ تم تو اس یونیورسٹی سے پڑھے نہیں؟ انہیں تعجب ہوا۔ میں نہیں پڑھا، پر میرا ایک دوست پڑھتا ہے، اس نے بات بنائی۔ وہ جلد از جلد یہاں سے جانا چاہ رہا تھا، پر ثاقب صاحب اسے چھوڑ ہی نہیں رہے تھے۔ اچھا، دوست سے ملنے آ گئے ہو، اور یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ماموں سے بھی مل لو؟ انہوں نے شکوہ کیا۔
ارے میں اس سے ملنے کے بعد آپ سے ہی ملنے آتا، اس نے جھوٹ بولا۔ اچھا، یعنی دوست پہلے ماموں بعد میں؟ انہوں نے نیا شکوہ مل گیا تھا۔ حماس کو اس وقت ثاقب صاحب کا وجود اپنے اور کینٹین کے بیچ میں دیوار چین کی مانند لگ رہا تھا۔ ارے نہیں ماموں، پلیز ابھی مجھے جانے دے، ورنہ وہ دوست چلا جائے گا۔ میں آپ سے ملتا ہوں نا ابھی تھوڑی دیر میں، اس نے جانا چاہا۔ ٹھیک ہے بھائی جاؤ، انہوں نے ایک جانب ہوتے ہوئے کہا اور فوراً کینٹین کی جانب بھاگا وہ۔ پر وہ وہاں پہنچ کر اس کے ارمانوں پر اوس گر گئی، کیونکہ نور وہاں سے جا چکی تھی اور رجا بھی واپس کلاس کی جانب جا رہی تھی۔ وہ مایوس ہو کر واپس پلٹا اور پھر اچانک اس کے دماغ میں ایک خیال کوندا۔ ایکسکیوز می، رجا کلاس کے بعد باہر کی جانب جا رہی تھی کہ کسی نے پیچھے سے اسے پکارا تو وہ رک کر پلٹی۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، حماس کہتے ہوئے قریب آیا۔ مجھ سے؟ پر کیا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ جی آپ سے، کینٹین میں چل کر بات کریں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس نے کہتے ہوئے تسلی بھی کروائی، جس پر وہ چند لمحے سوچتی رہی، پھر کینٹین کی جانب بڑھ گئی۔ جی بولیں۔ آپ کو مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ رجا نے سیدھا اصل بات پر آئی۔ دونوں ایک ٹیبل کے گرد کرسی کھینچ کر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے یہاں ملنے آئی تھی، وہ آپ کی کون ہے؟ اس نے پوچھا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ نور کی ہی بات کر رہا ہے۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ وہ دراصل مجھے ان سے ملنا ہے، پرسوں میری ان سے اتفاقاً ملاقات ہوئی تھی، پر اب میں خود ان سے ملنا چاہتا ہوں لیکن مل نہیں پا رہا، اس نے گول مول جواب دیا۔ ہاں تو آپ کیوں ملنا چاہ رہے ہیں؟ اس نے پھر پوچھا۔ یہ تو میں ان سے مل کر ہی بتاؤں گا، اس نے ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کیا۔ اچھا، تو پھر میں بھی آپ کو نہیں بتاؤں گی کہ وہ میری کون ہے، اس نے ڈرانا چاہا۔ ٹھیک ہے مت بتائیں، میں خود پتہ لگا لوں گا، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے لگا لے پتہ، میرا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اس نے بھی کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی دکھائی۔ آپ کا ٹائم ضائع کرنے کے لیے بہت معذرت، اس نے مہذب انداز میں کہا، جس کا رجا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ٹیبل پر سے اس نے اپنی کتابیں اٹھائی اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ کچھ سوچ کر مسکرا دیا۔ رجا کو حماس سے ملنے کے بعد تشویش ہو رہی تھی کہ وہ کون ہے اور نور سے کیوں ملنا چاہتا ہے، پر اس نے یہ بات نور کو نہیں بتائی کہ پتہ نہیں وہ کیا سوچے۔ اور دوسری جانب حماس نے رجا سے ملنے کے دوسرے دن رجا کا سارا بایو ڈیٹا نکلوا لیا تھا، کیونکہ اس کے لیے یہ اتنا مشکل کام نہیں تھا، اور رجا کے متعلق پتہ کرنے میں بھی وہ اس لیے کامیاب ہو گیا تھا کیونکہ کینٹین میں باتوں کے دوران رجا کے رجسٹر پر اس کا اور اس کے ابو کا نام پڑھ لیا تھا، پر وہ اب بھی نور کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کر پایا تھا۔ لیکن اس نے اب یونیورسٹی میں رجا پر نظر رکھنی شروع کر دی تھی، کیونکہ اسے امید تھی کہ نور دوبارہ اسے رجا کی وجہ سے ہی ملے گی۔ آج زین کا رزلٹ آیا تھا اور اس نے کافی شاندار نمبروں سے پوری کلاس میں ٹاپ کیا تھا۔ اسی خوشی میں حماس زین کو اس کی مرضی کا گفٹ لانے کے لیے ایک مال میں لایا ہوا تھا۔ زین پچھلے 1 گھنٹے سے تم ادھر ادھر دکانوں پر گھما رہے ہو، تمہیں آخر لینا کیا ہے؟ حماس نے اکتا کر پوچھا۔ ارے چاچو، کوئی چیز اچھی ہی نہیں لگ رہی، اس نے معصومیت سے جواب دیا۔ تو پھر گھر چلتے ہیں، حماس نے حل نکالا۔ جی نہیں، کچھ لیے بنا نہیں جاؤں گا میں، اس نے فوراً انکار کیا۔ پھر دونوں ایک دوسری شاپ میں داخل ہوئے، یہاں تقریباً بچوں کے کھلونے سے لے کر کپڑے تک سب کچھ تھا۔ زین اپنے مطلب کی کوئی چیز ڈھونڈنے لگا کہ تبھی حماس کی نظر گلاس وال کی دوسری جانب نور پر پڑی، جو کہ ایک لیڈیز بیگ کی شاپ سے نکل رہی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ زین، تمہیں جو لینا ہے تم وہ لے لو اور یہاں سے کہیں مت جانا، میں بس تھوڑی دیر میں آتا ہوں، اس نے ذہن کو کہا اور ساتھ ہی ساتھ شاپ کیپر کو بھی تاکید کرتا ہوا جلدی سے باہر نکلا۔ نور باہر کی جانب جا رہی تھی، وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آیا۔ ایکسکیوز می، اس نے پکارا تو وہ رک کر پلٹی۔ ہائے، پہچانا مجھے؟ اس نے قریب آ کر پوچھا۔ نہیں، تم شاہ رخ خان ہو جو میں تمہیں پہچانتی ہوں گی، اس نے ناگواری سے جواب دیا۔ میں وہی ہوں جس سے آپ اس دن یونیورسٹی میں ٹکرائی تھی، اس نے یاد دلایا۔ تو میں کیا کروں؟ اس نے اسپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ تو یہ کہ اس دن کے بعد سے بہت ڈھونڈا میں نے آپ کو، اس نے بتایا۔ کیوں ڈھونڈ رہے تھے آپ مجھے؟ میں نے ایسا کیا لے لیا تھا آپ کا؟ اس نے طنز مارا۔ سب کچھ ہی تو لے لیا، راتوں کی نیند، دن کا چین، وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ حد ہوتی ہے فلرٹنگ کی، پہلی ملاقات میں ہی اتنا اوور، اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ یہ ہماری پہلی نہیں دوسری ملاقات ہے، حماس نے تصدیق کی۔ اور آخری بھی، اس نے بات مکمل کی اور جانے کے لیے پلٹی۔ ارے رکے تو صحیح، اپنا نام تو بتا دے، حماس نے پھر آگے آتے ہوئے روکا۔
مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی۔ اگر ابھی زین اس کے ساتھ نہ ہوتا تو وہ اتنی آسانی سے اسے جانے نہیں دیتا، لیکن پھر بھی حماس اسے جاتا ہوا دیکھ کر مسکرا دیا، کیونکہ اس کے بیگ پر ایک کیچن لٹک رہا تھا جس پہ واضح طور پر نور لکھا ہوا تھا۔ نور ابھی مال سے آ کر لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر سروت بھی لاؤنج میں آ گئی۔ کر لی شاپنگ؟ اس نے ان کے برابر میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ مختصر جواب ملا۔ کیا لینے گئی تھی تم؟ انہوں نے مزید پوچھا۔ یہ بیگ۔ اس نے بیگ کی جانب اشارہ کیا۔ بس یہ ایک بیگ ہی لینے گئی تھی، اور باقی پیسوں کا کیا کیا؟ انہوں نے بیگ دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ سب پیسوں کا بیگ آ گیا، اس نے اطمینان سے بتایا۔ کیا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نور؟ تم 5,000 کا بیگ لے آئی؟ وہ سخت حیران ہوئی۔ ہاں تو جس مال میں گئی تھی وہاں چیزیں مہنگی ہی ملتی ہیں، وہ لاپرواہی سے بولی۔ تو کیا ضرورت تھی تمہیں وہاں جانے کی؟ انہوں نے غصے سے کہا۔ امی پلیز، مجھے نہیں اچھی لگتی یہ چھوٹی موٹی دکانوں کی گھٹیا کوالٹی کی چیزیں، اس نے ناگواری سے کہا۔ نور اتنا اونچا مت اڑو، انسان کو ہمیشہ اپنی چادر دیکھ کر ہی پاؤں پھیلانے چاہیے۔ حد سے زیادہ خواہشیں انسان کی زندگی تباہ کر دیتی ہیں۔ انہوں نے حقیقت کا آئینہ دکھانا چاہا۔ مجھ سے نہیں رہا جاتا یوں گھٹ کر اپنی خواہشوں کا گلا دبا کر۔ میں اپنی ساری خواہشیں پوری کروں گی اور مجھے کوئی نہیں روک سکتا، اس نے غصے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور پیر پٹکتی ہوئی کمرے میں چلی گئی، جبکہ سروت سر پکڑ کر رہ گئی۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور رجا اپنے کمرے میں لیٹی حماس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ کون ہے، نور سے کیوں ملنا چاہتا ہے، اور اسے یہ سب نور کو بتانا چاہیے یا نہیں۔ پہلے اس نے فیصلہ کیا کہ نور کو اس بارے میں بتا دینا چاہیے، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ پتہ نہیں نور کا کیا رد عمل ہوگا، یا پھر وہ لڑکا کوئی آوارہ یا دھوکے باز قسم کا نہ ہو اور نور بلا وجہ ہی اس کے چنگل میں پھنس جائے۔ اس لیے رجا نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ باقی اگر کل کو وہ لڑکا خود نور کو ڈھونڈ لیتا ہے تو وہ الگ بات ہے، تب کی تب دیکھی جائے گی۔ یہی سب سوچتے ہوئے نہ جانے کب وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ یا رجا، وہ جو فیسٹیول لگا ہے تم گئی وہاں؟ عطیہ نے پوچھا۔ رجا کلاس ختم ہونے کے بعد عطیہ اس کی کلاس فیلو کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے باہر کی جانب جا رہی تھی۔ نہیں یار، بس سوچ کر ہی رہ گئی، اس نے منہ بسوڑ کر جواب دیا۔ پاگل، صرف سوچو نہیں، چلی جاؤ، بہت اچھا فیسٹیول ہے، میں گئی تھی کل مریم کے ساتھ، اس نے مشورہ دیا۔ اچھا، ہاں ویسے نور بھی بول تو رہی تھی وہاں جانے کا، چلو پھر میں آج جاؤں گی نور کے ساتھ، وہ گویا نتیجے پر پہنچی۔ جانا بہت اچھا ہے، دونوں باتیں کرتے ہوئے باہر نکل گئی اور ان سے کچھ فاصلے پر چلتا ہوا حماس کچھ سوچ کر مسکرا دیا۔ شام کے 7 بج رہے تھے، رجا اور نور دونوں فیسٹیول میں موجود مختلف سٹالز پر گھوم رہی تھی۔ ہائی گرلز، کسی نے پیچھے سے پکارا، دونوں نے پلٹ کر دیکھا تو حماس ان کے پیچھے کھڑا ہوا مسکرا رہا تھا۔ تم یہاں بھی آ گئے؟ دونوں نے بے اختیار یک زبان کہا۔ تم جانتی ہو اسے؟ رجا نے تعجب ہو کر نور سے پوچھا۔ ہاں 2-3 دن سے بلا وجہ ہی پیچھے پڑا ہوا ہے، نور نے ناگواری سے حماس کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، جبکہ حماس کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اور تم کیسے جانتی ہو اسے؟ اب نور نے پوچھا۔ مجھ سے تمہارے بارے میں کچھ پوچھ گچھ کر رہا تھا یہ یونیورسٹی میں، اس نے بھی صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ نور نے بالآخر سیدھا اس سے پوچھ ہی لیا۔ کہیں سکون کر بیٹھ کر بات کریں؟ بجائے جواب دینے کے حماس نے پیشکش کی، جس پر دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگیں۔ ٹھیک ہے چلو۔ بالآخر نور نتیجے پر پہنچی اور تینوں فوڈ کارنر کی جانب چلے گئے۔ کیا کھائیں گے آپ دونوں؟ حماس نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ تینوں اب ایک میز کے گرد کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ نہیں، تمہیں جو بھی بات کرنی ہے جلدی کرو، ہمارے پاس زیادہ فالتو ٹائم نہیں ہے، نور نے اسپاٹ انداز میں جواب دیا۔ مرضی ہے۔ ہاں تو آپ پوچھ رہی تھی کہ میں کون ہوں اور کیا چاہتا ہوں؟ میں حماس ہوں اور میں آپ کو مسز حماس بنانا چاہتا ہوں، اس نے بنا کسی تمہید کے اطمینان سے اپنا ارادہ بتایا، جس پر دونوں حیران ہو گئی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ نہ جان نہ پہچان اور باتیں دیکھو، رجا نے فوراً ڈپٹا۔ ہاں تو جان پہچان ملنے جلنے سے ہی ہوتی ہے نا۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے گھر والوں کو آپ کے گھر بھیج دوں، پھر ہو جائے گی جان پہچان، وہ بھی ترکی بترکی سہولت سے بولا۔ رجا اسے تھپڑ تو مار رہی ہے یا میں ماروں؟ نور نے غصے میں حماس کو دیکھتے ہوئے رجا سے پوچھا۔ واہ بدماشی، وہ بنا اثر لیے مسکرایا۔
चलो रिचा खड़ी हो, इसने खड़े होते हुए हुक्म दिया। साथ ही रिचा और हमास भी खड़े हो गए। अब मैंने ऐसी भी कोई बुरी बात नहीं कह दी जो आप इतना गुस्सा कर रही हैं, इसने तहम्मुल से रोकना चाहा। मैं कोई इतनी भी गई गुजरी नहीं हूँ कि किसी भी रात चलते से शादी के लिए हाँ कर लूँ। चलो रिचा, इसने दृष्टि से इसे जवाब देते हुए रिचा से कहा। प्लीज़ आप समझाएं इन्हें। वो अब अपना रुख रिचा की जानिब करते हुए इससे मुखातिब हुआ, जो खामोशी से सब देख रही थी। चलो रिचा, नूर ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा और इसे खींचती हुई ले गई, जबकि वो वहीं खड़ा बेबसी से इन्हें जाता हुआ देखता रहा। यार नूर, तुमने इसके साथ कुछ ज़्यादा ही तल्ख बर्ताव किया है, रिजा ने कुछ सोचकर ध्यान दिलाया। दोनों इस वक्त टैक्सी की पिछली सीट पर बैठी हुई थी और टैक्सी इनके घर की जानिब रवां दवा थी। और वो जो कर रहा था वो नहीं देखा तुमने? वो भी तेज़ अंदाज में तरकीबा तरकीब बोली। यार फिर भी वो बहुत इज्जत और तमीज़ से बात कर रहा था और किसी अच्छे घराने का पढ़ा लिखा लड़का लग रहा था। वो गैर महसूस अंदाज में इसका दिफा करने लगी। अच्छे घराने के पढ़े लिखे लड़के यूँ रास्ते में लड़कियों को प्रपोज करते हुए नहीं फिरते, इसने तर्क कर कहते हुए इसकी खुशफहमी दूर की, जिस पर रिजा ने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर बाकी पूरा रास्ता खामोशी से तय हुआ। हमास फेस्टिवल से घर जाने के बजाय अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त साइम के घर आ गया था। वो हमास का बचपन का दोस्त था। दोनों स्कूल से ही साथ पढ़ते आ रहे थे और दोनों अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे। अभी भी हमास इसके बेडरूम में बैठा हुआ था और इसे थोड़ी देर पहले होने वाले वाक़ये के बारे में सब बता रहा था, क्योंकि इसने नूर के बारे में इसे बताया था। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि इसने इनकार कर दिया। मेरी तो अभी तक कहीं बात बनी नहीं है और तुम चले थे इश्क लड़ाने। सारी बात सुनकर साहिब ने तंज़िया अंदाज में कहा। मुझे तो लगता है मुझे तेरी ही नज़र लगी है मनहूस। हमास ने भी इसी अंदाज में जवाब दिया। हाँ तो यार तू कैसा दोस्त है? तेरा दोस्त अभी तक सिंगल है और तू मिंगल होने की तैयारी कर रहा है, इसने शिकवा किया। यार साइम कुछ कर यार, कोई आइडिया दे, कुछ मदद कर। वो फिर सब भुलाकर इससे मदद मांगने लगा। अगर मैं कुछ कर सकता तो मैं अभी तक अपने लिए कुछ ना कर लेता, इसने मुंह बसोर कर कहा। हाँ ये भी है। हाय रे मेरी किस्मत, मेरे पास एक ही अंडा है और वो भी गंदा है, हमास ने मसनूई तासिफ से कहते हुए आ भरी, जिस पर साहिब ने पास पड़ा तकिया इसे खींच कर मारा, जिसे हमास ने कमाल महारत से कैच किया और फिर सर के नीचे रखकर बेड पर लेट गया। तो तुम इस मामले में मेरी कुछ मदद कर ही नहीं सकते। अब लगता है मुझे इसकी सहेली से ही कुछ मदद लेनी पड़ेगी, हमास पुरसोच अंदाज में बोला। क्या कहा? सहेली? इसकी दोस्त भी है क्या? सिंगल है? कैसी दिखती है? सहेली का जिक्र सुनते ही साइम ने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। कैसी दिखती है? मोटी सी है, कमर में कुब है, झुक झुक कर चलती है, मुश्किल से कंधों तक आते बाल हैं, रंगत ऐसी है कि अफ्रीका कभी शर्मा जाए, आवाज़ ऐसी है कि कहना मुश्किल, मर्द की है या औरत की, और ज़ुबान दराज तो ऐसी कि पूछो मत। इसने पूरी सच्चाई से झूठी तफसील बताई। नहीं यार, और नाम क्या है? इसने तासुब भरी हैरत से एक और सवाल किया। रिजा नाम है, ये इसने सच बताया था। यार नाम तो अच्छा है, इसने बेसाख्ता तारीफ़ की। नाम से क्या होता है? याद नहीं है तुम्हें एक दफ़ा अच्छे नाम के धोखे में आकर तुम्हारी फेसबुक पर एक लड़की से दोस्ती हो गई थी। वो तो बाद में पता चला कि नाजुक सी सना के पीछे बड़ी बड़ी मूँछों वाला सनाउल्ला था। हमास ने माजी का कोई बुरा तजर्बा याद दिलाया। ओ हाँ यार, चल छोड़, मेरी किस्मत में तो लगता है कि कोई है ही नहीं। छोड़, तू अपनी कोशिश में लगा रहे, इसने मुंह बसोर कर बेबसी से कहा, जिस पर वो दिल ही दिल में महसूस हुआ। अगले दिन हमास फिर रिजा से बात करने यूनिवर्सिटी आया, क्योंकि इसे थोड़ी उम्मीद थी कि क्या पता रिजा नूर को मना ले, और इसीलिए वो इसका क्लास से बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर में ही इसको वो नज़र आ गई। वो जल्दी से इसकी जानिब बढ़ा। रिजा जी, इसने पुकारा तो वो रुक कर पलटी। प्लीज़ थोड़ी देर आपसे कुछ बात करनी है, इसने महज़ब अंदाज में लिजाजत से कहा। तो वो भी सोच में पड़ गई। कल जो कुछ भी हुआ आपके सामने ही हुआ, और आप जानती हैं कि मैंने कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं की। मैंने तो बस सीधी तरह अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था, पर इस पर भी आपकी दोस्त ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। हमास ने तहम्मुल से बात शुरू की। दोनों अब कैंटीन में एक टेबल के गिर्द आमने सामने बैठे हुए थे। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? वो सीधा असल मुद्दे पर आई। आप अपनी दोस्त को समझाएं मेरे हवाले से, इसने भी सीधी बात की।
دیکھیں، مجھے تو ان سب کا یہی حل نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ سچ میں اس معاملے میں سنجیدہ ہیں تو عزت سے اپنے گھر والوں کو نور کے گھر بھیج دیں۔ اس نے سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ ہاں، پر پہلے نور اپنی رضامندی تو دے دینا۔ وہ مجھ سے تو ٹھیک سے بات کرتی نہیں ہے، اگر میرے گھر والوں کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ کیا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، اس نے وضاحت کی۔ دیکھیں، ابھی جس طرح آپ نور سے ملنے اور بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اور نور سے بھی مجھے اتنی امید ہے کہ اسے اگر انکار کرنا بھی ہوگا تو وہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ کم از کم بدتمیزی نہیں کرے گی۔ آپ ایک دفعہ انہیں گھر بھیج کر تو دیکھیں، اس نے سلیقے سے اپنی بات پر زور دیا۔ اور اگر اس نے انکار کر دیا تو اس نے خدشہ ظاہر کیا۔ اب آپ اگر مگر میں ہی الجھے رہیں گے تو پھر میں تو کیا کوئی بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر پائے گا۔ زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر رسک لینا پڑتا ہے، اور آپ کی زندگی بھی ابھی اسی موڑ پر ہے۔ اس نے صاف ہوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئینہ دکھایا۔ ٹھیک ہے، آپ کہتی ہیں تو لے کر دیکھتا ہوں یہ رسک۔ وہ بھی شاید کسی نتیجے پر پہنچ چکا تھا۔ ممی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرا رشتہ لے کر اس کے گھر جائیں، حماس نے آہستہ آہستہ کہا۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور وہ اپنے کمرے میں شیشے کے آگے کھڑے ہو کر فرحت سے بات کرنے کی پریکٹس کر رہا تھا۔ او یار، کتنا مشکل ہوتا ہے خود اپنے منہ سے اپنے ہی رشتے کی بات کرنا۔ اس نے سر پکڑتے ہوئے خود کلامی کی۔ دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی۔ حماس، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ اکیلے اکیلے کس سے باتیں کر رہے ہو؟ تبھی حمزہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے شیشے سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، جس کے باعث اس کی بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ بھائی، اچھا ہوا آپ آ گئے، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ فوراً اس کی جانب آیا۔ کیا بات کرنی ہے، بولو۔ ادھر آئیں، بیٹھے یہاں۔ حماس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھایا اور خود بھی اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ بھائی، وہ دراصل بات یہ ہے کہ اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ ہاں، کیا بات ہے، بولو۔ وہ میں نہ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے گھر جائیں، اس نے نظریں جھکائے رک رک کر بتایا۔ اوہو، تو لڑکی کا معاملہ ہے، وہ یکدم ہی زور سے بولا۔ آہستہ بھائی، کیا کر رہے ہیں؟ اس نے فوراً ٹوکا۔ اوہو، تو لڑکی کا معاملہ ہے، اب اس نے سرگوشی کی۔ اوفو بھائی، اب اتنا آہستہ بھی نہیں۔ اچھا، اب آپ میری مدد کریں گے نا؟ وہ اسے آگاہ کرنے لگا۔ کیا مدد کروں؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ممی سے بات کریں نا اس بارے میں۔ میں کیوں بات کروں؟ تمہیں شادی کرنی ہے، تم بات کرو۔ سمجھا کریں نا بھائی، مجھے شرم آ رہی ہے، وہ سر جھکا کر بولا۔ اچھا، عشق لڑاتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ اس نے طنز مارا۔ یار بھائی پلیز نا، اپنی شادی کی بات نہیں کیا آپ نے ممی سے؟ اس نے منت کی۔ نہیں، ممی نے مجھ سے خود بات کی تھی، کیونکہ میری اور رخسار کی ارینج میرج ہوئی تھی، اور تمہیں بھی اگر اتنی ہی شرم آ رہی ہے تو ارینج میرج کر لو، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ میرا پیارا بھائی نہیں ہے؟ کر لو نا ممی سے بات، حماس نے اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے لاڈ سے کہا۔ بڑا پیارا آ رہا ہے آج بھائی پر، تب ہی ذیشان صاحب نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، اور حماس ان کو دیکھ کر سیدھا ہو گیا۔ پاپا آپ یہاں؟ حماس نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ حمزہ بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ کیوں، کیا میں تمہارے کمرے میں نہیں آ سکتا؟ انہوں نے بیٹھ کے جانب آتے ہوئے پوچھا۔ نہیں نہیں، میرا مطلب کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتے، اس نے وضاحت کی۔ ارے نہیں، کوئی کام نہیں تھا، بس ایسے ہی آ گیا، انہوں نے بیٹھ کے پیرہانے پر بیٹھتے ہوئے بتایا، تو وہ دونوں بھی واپس صوفے پر بیٹھ گئے۔ اور تم دونوں بتاؤ، اس وقت ایک ساتھ خیریت ہے؟ اور یہ ابھی تمہیں حمزہ پر اتنا پیار کیوں آ رہا تھا؟ اب وہ ان سے پوچھنے لگے۔ وہ ایسے ہی پاپا، بھائی ہیں یہ میرے، ان سے تو میرا ہمیشہ پیار کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، اس نے لمحے بھر کو گھبرا کر وضاحت کی۔ اچھا چلو، اچھی بات ہے۔ وہ پاپا، دراصل حماس کو آپ سے کچھ بات کرنی ہے، تب ہی حمزہ بولا۔ ہاں کہو، کون سی بات؟ کون سی بات بھائی؟ وہ انجان بنا۔ وہی جو تم ابھی مجھ سے کر رہے تھے، اس نے یاد دلایا۔ آپ بولو بھائی، حماس نے سرگوشی کی۔ کیا بات ہے، اب بول بھی دو، انہوں نے الجھ کر کہا، جبکہ حماس نظروں ہی نظروں میں اس کی منتیں کرنے لگا، جس کے باعث حمزہ کو آخرکار اس پر ترس آ ہی گیا۔ وہ پاپا، دراصل بات یہ ہے کہ حماس ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ اس کے گھر جائیں، اس نے آہستہ سے بتایا، اور حماس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ذیشان صاحب اس کی بات سننے کے بعد کافی گہری نظروں سے حماس کو دیکھنے لگے، تو اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی اسے دیکھتے رہے، پھر اچانک زوردار قہقہ لگا کر ہنسنے لگے۔ ارے پاگل، یہ بات بولنے میں تم اتنا گھبرا رہے تھے؟ ارے یہی تو عمر ہوتی ہے ان سب باتوں کی، بلکہ ابھی 2-3 دن پہلے میں خود تمہاری امی سے کہہ رہا تھا کہ تمہاری جانب سے اب تک کوئی ایسا اشارہ کیوں نہیں ملا، انہوں نے آرام سے بتایا، جبکہ یہ دونوں ہکا بکا انہیں دیکھنے لگے۔ اب کیا مجھے ایسے گھورے جا رہے ہو؟ کچھ بتاؤ۔
اس لڑکی کے بارے میں کہ کون ہے، کہاں رہتی ہے، کہاں ملی، کب جانا ہے، کہاں جانا ہے، انہوں نے دھیان دلاتے ہوئے سوال اٹھائے۔ تھینک یو پاپا، حماس یکدم صوفے پر سے اٹھ کر ان کے گلے لگ گیا۔ اچھا تو میرے آنے سے پہلے اس لیے پیار آ رہا تھا تمہیں حمزہ پر، وہ بھی نتیجے پر پہنچ گئے۔ ریجا اپنے گھر پر یہ بول کر کہ اسے نور سے کچھ سوال سمجھنے ہیں، نور کے گھر آئی تھی اسے تھوڑا سمجھانے، اور اس وقت دونوں نور کے بیڈ روم میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ یار ریجا، تم اس کی وکالت کیوں کر رہی ہو؟ وہ اکتا کر بولی۔ میں کسی کی وکالت نہیں کر رہی ہوں، میں بس تمہیں سمجھا رہی ہوں، تم اس کے ساتھ بہت زیادہ ہی تلخ ہو رہی ہو۔ ایک بار اس کے گھر والوں کو آنے دو، کیونکہ اگر وہ کوئی فلرٹی لڑکا ہوتا تو کبھی اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجنے کی بات نہیں کرتا۔ مجھے وہ لڑکا اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے پھر تحمل سے سمجھانا چاہا۔ تو پھر کیا کروں میں؟ اس نے لیے دیے انداز میں پوچھا۔ ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں اس کے گھر والے آئے تمہارے گھر، پلیز ذرا صحیح برتاؤ کرنا ان کے ساتھ، اس نے پیش گوئی کرتے ہوئے تاکید کی۔ یار تم جانتی ہو کہ میں بھی یہ شادی وادی کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی، مجھے ابھی آگے بہت کچھ کرنا ہے، اپنی پہچان بنانی ہے، اپنا کریئر بنانا ہے، نور نے یاد دلایا۔ ہاں تو وہ لوگ کون سا آتے ہی تمہیں رخصت کر کے لے جائیں گے، تم حماس سے بات کرنا اس بارے میں، وہ ضرور تمہیں سپورٹ کرے گا اس معاملے میں، اس نے گویا حل نکالا۔ اچھا چلو چھوڑو یہ سب باتیں، یہ بتاؤ کہ وہ اپنے گھر والوں کو یہاں بھیجے گا کیسے؟ اسے تو میرا گھر ہی نہیں معلوم، اس نے نیا سوال اٹھایا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اس کے لیے تمہارا گھر ڈھونڈنا کوئی مشکل کام ہوگا؟ ریجا نے بجائے جواب دینے کے گہرے انداز میں الٹا سوال کیا، جس کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس منہ بنا کر رہ گئی۔ اور پھر حماس نے اپنی بات سچ کر دکھائی۔ اگلے ہی دن شام میں قریب 5 بجے وہ اپنی پوری فیملی کو نور کے گھر کے باہر چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ آگے آگے بائک پر تھا اور پیچھے کار میں یہ لوگ اسے فالو کر رہے تھے۔ کار حمزہ ڈرائیو کر رہا تھا، برابر میں ذیشان صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور پچھلی نشست پر رخسار اور فرحت بیٹھی ہوئی تھی۔ یا اللہ، اس لڑکے کو بھی لڑکی پسند کرنے کے لیے یہی محلہ ملا تھا، فرحت نے کار سے اتر کر نور کے گھر کی جانب جاتے ہوئے کوفت سے کہا، جبکہ حماس جا چکا تھا۔ ارے بیگم، بھلا پیار بھی گلی محلہ دیکھ کر کیا جاتا ہے کیا؟ ذیشان صاحب نے سہولت سے کہا۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر ڈور بیل بجائی اور تھوڑی ہی دیر میں دروازہ کھل گیا۔ جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ دروازہ کھولتے ہی ثروت نے پوچھا۔ السلام علیکم، مس نور واجد کا گھر یہی ہے نا؟ حمزہ نے تاکید چاہی۔ جی یہی ہے، کیا کام ہے آپ کو اس سے؟ انہوں نے محتاط انداز میں استفسار کیا۔ بہن اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا ہم اندر آ کر بات کر سکتے ہیں؟ تبھی ذیشان صاحب نے آگے بڑھ کر کہا۔ ثروت کو یہ لوگ شریف گھرانے کے ہی لگے، اس لیے ان کو اندر آنے کا راستہ دیتے ہوئے وہ کنارے پر ہو گئی اور یہ لوگ اندر آ گئے۔ پھر وہ انہیں لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ جی بولے، کیوں ملنا چاہتے ہیں آپ لوگ نور سے؟ وہ سیدھا اصل بات پر آئی، جبکہ سب بھی صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ دیکھیے بہن، ہم زیادہ گھما پھرا کر بات نہیں کریں گے، بات دراصل یہ ہے کہ میرا چھوٹا بیٹا حماس آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہے اور اسی سلسلے میں اس نے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ ہم آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں اپنے بیٹے کے لیے، ذیشان صاحب نے صاف لفظوں میں بتایا۔ اور وہ تو پہلے ہی ان لوگوں کی آمد پر حیران تھی، اب ان کی باتیں سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ میرا نام ذیشان ہے، یہ میری بیوی ہے فرحت، اور یہ میرا بڑا بیٹا اور بہو۔ ہمارا اپنا بزنس ہے، حماس بھی اپنی پڑھائی مکمل کر چکا ہے اور ہمارے ساتھ ہی بزنس سنبھالتا ہے، انہوں نے سب کا تعارف کروایا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، پر کہیں آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ آپ لوگ کہاں اور ہم لوگ کہاں؟ وہ ابھی تک حیران تھی۔ نہیں بہن، ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، اور ویسے بھی یہ سٹیٹس، یہ چھوٹے بڑے کا فرق وغیرہ تو ہم انسانوں نے بنایا ہے، ورنہ ہم سب انسان ایک جیسے ہی ہیں، وہ رسان سے بولے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو اپنی بیٹی کو بلا لیں، تبھی فرحت نے دھیان دلایا۔ جی ابھی بلاتی ہوں، انہوں نے کہا اور اٹھ کر ڈرائنگ روم سے باہر چلی گئی۔ نور جلدی اٹھو اور منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدلو، ثروت نے کمرے میں داخل ہوتے ہی عجلت میں نور سے کہا، جو اپنے بیڈ پر بیٹھی لیپ ٹاپ میں مگن تھی۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تمہیں دیکھنے کچھ لوگ آئے ہیں باہر، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، پر دیکھنے میں تو اچھے گھرانے کے شریف لوگ لگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کے کہنے پر اس کا رشتہ لے کر آئے ہیں تمہارے لیے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا، کتنی فکر مند تھی میں تمہارے رشتے کے لیے، اور دیکھو اللہ نے خود ہی ہمارے گھر رحمت بھیج دی، سچ میں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ انہوں نے الماری میں سے کپڑے نکالتے ہوئے جلدی جلدی سب بتایا، جبکہ وہ سمجھ گئی کہ یقیناً حماس کے گھر والے ہوں گے۔ چلو جلدی سے یہ کپڑے پہنو اور باہر آؤ، انہوں نے ایک پنک کلر کا شلوار قمیض اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ سوٹ لے کر منہ بناتی ہوئی باتھ روم میں چلی گئی، جبکہ وہ ریجا کو فون کرنے لگی۔ یہ لوگ کہنے کو تو ہمارے پڑوسی ہیں، پر اپنوں سے بڑھ کر ہے۔ نور کے ابو کے انتقال کے بعد جب بھی ہمیں کسی کام میں مرد کی ضرورت پڑی، سلیم بھائی نے بالکل بھائیوں کی طرح میری مدد کی ہے، تو
اسی لیے مجھے لگا کہ اس موقع پر ان لوگوں کا بھی یہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ ثروت نے سلیم صاحب اور روبینہ رجا کے والدین کا تعارف کروایا۔ بہت اچھا کیا بہن، بلکہ یہ تو معاملہ ہی ایسا ہے کہ لوگوں سے صلاح مشورہ کرنا چاہیے، ذیشان صاحب نے تائید چاہی۔ اتنے میں رجا ناشتے کی ٹرالی لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم، رجا نے سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، یہ ہے آپ کی بیٹی نور؟ فرحت نے پوچھا۔ ارے نہیں، یہ تو سلیم بھائی کی بیٹی ہے رجا، میں نے ہی اسے کہا تھا کہ مہمانوں کے لیے چائے وغیرہ لے کر آئے، انہوں نے وضاحت کی۔ اچھا، کیا ضرورت تھی بہن اس تکلف کی؟ ذیشان صاحب نے اخلاقاً بولے۔ آپ کی بیٹی نہیں آئی ابھی تک؟ فرحت نے پھر پوچھا۔ رجا، بیٹی ذرا دیکھنا تو جا کر نور کو، ثروت نے کہا تو وہ سر ہلاتی ہوئی واپس چلی گئی۔ نور دیکھا، اس نے اپنی بات پوری کر دکھائی، رجا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے خوشی سے کہا۔ نور شیشے کے آگے کھڑی بال بنا رہی تھی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب چلو بھی، لوگ انتظار کر رہے ہیں تمہارا، وہ کہتے ہوئے قریب آئی۔ تمہیں بڑی جلدی ہو رہی ہے میری شادی کی؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ بیٹا جی ذرا چل کر دیکھو تو ان لوگوں کو، بالکل تمہاری خواہش کے عین مطابق ہیں وہ لوگ، امیر خاندان سے، رجا نے اطلاع دی۔ سچی؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ اور نہیں تو کیا، تم نے جو اندازہ حماس اور اس کی فیملی میں کے بارے میں لگایا تھا نا، وہ غلط تھا، وہ لوگ کوئی مڈل کلاس لوگ نہیں ہیں، اس نے مزید بتایا۔ اس کے یہ سب بتانے کے بعد نور کو اب ان لوگوں کا آنا اتنا برا نہیں لگا۔ چلو اب جلدی دوپٹہ اوڑھو اور چلو باہر، رجا نے دھیان دلایا تو نور دوپٹہ اوڑھ کر اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ شام کے 7 بج رہے تھے، ان لوگوں کو نور کے گھر گئے ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے، پر ابھی تک وہ لوگ واپس نہیں آئے تھے۔ حماس بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے بار بار گیلری میں آ کر دیکھ رہا تھا۔ چاچو بیٹ بال کھیلیں؟ زین نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بیٹا، ابھی میرا موڈ نہیں ہے، آپ ایسا کرو لائبہ کے ساتھ کھیل لو، اس نے زین کی 4 سالہ بہن کا نام لے کر ٹالا۔ نہیں چاچو، اس کے ساتھ مزہ نہیں آتا، اتنی سی تو ہے وہ، اس نے منہ بنایا۔ تو پھر کچھ اور کھیل لو، اس نے مشورہ دیا کہ تبھی کار رکنے کی آواز آئی۔ حماس فٹافٹ کمرے سے باہر بھاگا، زین بھی اس کے پیچھے آیا۔ جب تک وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا وہ لوگ ہال میں آ چکے تھے اور سب کے تاثرات بہت سنجیدہ ہو رہے تھے۔ گڑیا ٹھنڈا پانی لاؤ میرے لیے، فرحت نے ملازمہ کو آواز دی۔ وہ بھی تب تک ان لوگوں کے قریب آ چکا تھا اور زین حمزہ کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا ہوا، اب خیریت تو ہے نا؟ اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ خیریت ہی ہے، کیا ہونا ہے، ذیشان صاحب نے یہ دے انداز میں کہا۔ تب تک ملازمہ پانی لے آئی تھی۔ کیا بات ہوئی آپ لوگوں کی وہاں؟ آپ لوگ ملے نور سے؟ اس نے کریدا۔ ہاں ملے تھے، ذیشان صاحب بولے۔ تو پھر کیا ہوا، کیسی لگی آپ لوگوں کو وہ، اور ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ اسے جاننے کا تجسس ہوا۔ بھائی ہمیں تو وہ لڑکی اور وہ لوگ بالکل بھی اچھے نہیں لگے، اور ان لوگوں کا بھی دل مطمئن نہیں ہو رہا ہماری جانب سے، فرحت نے پانی پی کر بتایا۔ کیوں اچھے نہیں لگے وہ لوگ آپ کو، اور انہیں ہماری جانب سے کس بات پر مسئلہ ہے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ اس سے خدشہ ہو رہا تھا کہ شاید نور نے ان لوگوں کے ساتھ بھی ٹھیک برتاؤ نہیں کیا ہوگا۔ بھائی ایک تو ان کے اور ہمارے سٹیٹس میں اتنا فرق ہے، اور دوسرا یہ کہ فرحت نے کہتے کہتے بات ادھوری چھوڑ دی اور ہنسنے لگی، جب کہ اس کو دیکھ کر باقی سب بھی ہنسنے لگے اور حماس ناسمجھی سے سب کو دیکھنے لگا۔ بھائی سوری، پر مجھ سے اس کی شکل دیکھ کر اور ہنسی کنٹرول نہیں ہوئی، فرحت نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ ہو کیا رہا ہے، کوئی بتائے گا مجھے بھی، حماس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ارے بھائی مذاق کر رہے تھے ہم لوگ تمہارے ساتھ، ہمیں وہ لڑکی اور لوگ دونوں ہی اچھے لگے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ کچھ دنوں میں جا کر نکاح کی تاریخ بھی طے کر آئیں گے۔ ذیشان صاحب نے اصل بات بتائی۔ سچی؟ اس نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ مچھی، حمزہ نے جواب دیا۔ کچھ دنوں بعد جا کر یہ لوگ ان کے نکاح اور منگنی کی تاریخ طے کر آئی۔ یہ لوگ تو سیدھا ہی نکاح کرنا چاہ رہے تھے، پر ثروت نے کہا کہ انہیں تیاری کے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ بھلے ہی یہ لوگ جہیز وغیرہ نہیں لے رہے تھے، لیکن پھر بھی اور بھی بہت سی تیاریاں کرنی تھی، اس لیے 2 ہفتے بعد سادگی سے بس گھر میں دونوں کی منگنی طے کر دی، اور نکاح 3 مہینے بعد تھا، جبکہ حماس کے لیے منگنی تک اور منگنی سے نکاح تک کا انتظار کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 ہفتے گزر گئے اور ان کی منگنی کا دن آ گیا۔ رات کے 8 بج رہے تھے اور منگنی ذیشان صاحب کے گھر کے لون میں رکھی گئی تھی، اور وعدے کے مطابق ذیشان صاحب نے سوائے ثاقب صاحب کی فیملی اور سائم کے کسی کو نہیں بلایا تھا، کیونکہ ثاقب صاحب حماس کے ماموں تھے اور ان لوگوں کا بہت زیادہ ملنا جلنا تھا ان سے، اور سائم کو حماس نہ بلاتا یہ تو ممکن نہیں تھا۔
سائم کے والدین نہیں تھے، وہ اپنی دادی کے ساتھ رہتا تھا اور ابھی انہی کے ساتھ یہاں آیا ہوا تھا۔ نور کی جانب سے اس کے بھی ماموں مامی کی فیملی اور رجا کی فیملی شامل تھی۔ لان کو لائٹوں سے ہلکا پھلکا سا سجایا ہوا تھا۔ سب لوگ آ چکے تھے، اس لیے ذیشان صاحب نے کہا کہ منگنی کی رسم ادا کر دی جائے۔ نور اور حماس کو لان کے وسط میں لایا گیا اور باقی لوگ ان کے گرد کھڑے ہو گئے۔ نور نے ڈارک بلو کلر کی ٹخنوں تک آتی ہوئی جارجٹ کی قمیض فلیپر کے ساتھ پہنی ہوئی تھی اور پورے سوٹ پر سفید رنگ کے نگ لگے ہوئے تھے۔ سٹیپ کٹنگ بال کھلے ہوئے تھے۔ سوٹ کا ہم رنگ دوپٹہ کندھے پر ڈالا ہوا تھا اور ہلکی پھلکی جیولری پہنی ہوئی تھی۔ حماس نے براؤن کلر کی شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے جس کے گلے پر گولڈن نگ لگے ہوئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی تو پورا لان تالیوں سے گونج اٹھا۔ پھر انگوٹھی پہنانے کے بعد سائم نے سب کی تصویریں کھینچی اور پھر سب لوگ الگ الگ ہو کر باتوں میں مصروف ہو گئے۔ رجا بیٹی ذرا یہاں آنا۔ تبھی ثروت نے نور کے ساتھ باتیں کرتی رجا کو پکارا تو وہ سر ہلاتی ہوئی ان کی جانب آ گئی۔ رجا کا نام سن کر سائم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ رجا نے براؤن رنگ کی ٹخنوں تک آتی فراک چوڑی دار پاجامے کے ساتھ پہنی ہوئی تھی اور ہم رنگ دوپٹہ ہی سلیقے سے سر پر اوڑھا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر رجا کو بغور دیکھتا رہا، پھر کچھ سوچتے ہوئے حماس کی جانب بڑھا، پر حماس نور کے ساتھ کھڑا کچھ بات کر رہا تھا، اس لیے اسے ابھی وہاں جانا مناسب نہیں لگا تو اس نے ارادہ ملتوی کر دیا۔ اگلے دن کیونکہ اتوار تھا اس لیے حماس دیر سے سو کر اٹھا اور اب وہ نہا کر شیشے کے آگے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ ٹک ٹک ٹک، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، اس نے یوں ہی اجازت دی۔ چھوٹے صاحب، وہ سائم صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں، ملازم نے بتایا، جبکہ وہ سمجھ گیا کہ سائم کیوں آیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہاں ہی بھیج دو اسے، اس نے کہا تو ملازم سر ہلا کر واپس چلا گیا۔ وہ برش ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر مسکراتے ہوئے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا اور اپنا موبائل چلانے لگا۔ تھوڑی دیر میں ہی سائم کمرے میں داخل ہوا۔ گڈ مارننگ، حماس نے مسکرا کر کہا، مگر سائم نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اس کے بیڈ کی جانب بڑھا اور حماس کا تکیہ اٹھا کر اس پر حملہ کر دیا۔ کیا کہا تھا تم نے؟ اس کی دوست موٹی ہے، کمر میں کب ہے، افریقن جیسی رنگت ہے، بدھی سی آواز ہے اور زبان دراز ہے، سائم نے تکیے سے مارتے ہوئے کہا۔ ابھی یار کیا کر رہا ہے، مجھے بولنے تو دے، اس نے خود کو بچانا چاہا تھا۔ پہلے تو نے کون سا سچ بولا تھا، اس نے رک کر کہا۔ ابھی یار مذاق کیا تھا میں نے، اس نے اپنے بال ٹھیک کرتے ہوئے وضاحت کی، پر میں سیریس ہو گیا تھا یار، اس نے تکیہ واپس بیڈ پر پھینک کر حماس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ تو پھر اب تم کیا چاہتے ہو؟ حماس نے معنی خیزی سے پوچھا۔ یہ بھی مجھے تمہیں بتانا پڑے گا، سائم نے بھی اسی انداز میں کہا تو دونوں مسکرا دیے۔ نور اور حماس کی منگنی کو ایک ہفتہ ہو چکا تھا اور رجا نے بھی گریجویشن مکمل کر لی تھی۔ اس ایک ہفتے میں نور اور حماس دوبارہ ملے نہیں تھے، بس فون پر ہی بات ہوتی تھی اور نور کا نمبر بھی حماس نے رجا سے لیا تھا، پر اب حماس کا پلان نور سے کہیں باہر ملنے کا تھا، لیکن نور نہیں مان رہی تھی۔ یار رجا، یہ بیٹھے بٹھائے تجھے کیا شاپنگ کا بھوت چڑھ گیا ہے؟ آج ان کی میل کا جواب آنے والا تھا جنہیں میں نے ماڈلنگ کے لیے اپنی فوٹوز بھیجی ہیں، نور نے بزاریت سے کہا۔ دونوں اس وقت ایک مال میں گھوم رہی تھی۔ ہاں تو میل تم گھر واپس جا کر چیک بھی تو کر سکتی ہو، وہ آرام سے بولی۔ اچھا اب تمہیں کیا لینا ہے، بس گھومے جا رہی ہو، اس نے نیا سوال اٹھایا کہ تبھی سامنے سے حماس آتا ہوا نظر آیا اور جب تک نور کو سمجھ میں آیا وہ ان لوگوں کے قریب آ چکا تھا۔ اچھا تو اس لیے اچانک تمہیں شاپنگ کا دورہ پڑا تھا، نور نے سب سمجھتے ہوئے کہا تو رجا کندھے اچکا کر مسکرا دی۔ انہیں میں نے کہا تھا آپ کو یہاں لانے کے لیے، حماس نے خود ہی وضاحت کی۔ اور فرمانبردار نے فوراً حکم کی تعمیل بھی کر دی، نور فوراً بولی۔ چلے کہیں بیٹھتے ہیں، حماس نے پیشکش کی۔ نہیں آپ لوگ جائیں، مجھے ذرا کچھ چیزیں لینی ہیں، رجا نے معذرت کی کیونکہ اسے ایسے دونوں کے بیچ رہنا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ پھر نور اور حماس ایک جانب چلے گئے اور رجا ایک جانب۔ تم پھر وہی ضد کر رہی ہو، حماس تھوڑا سنجیدہ ہوا۔ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ضد نہیں ہے، میرا شوق ہے، میرا جنون ہے اور میں اسے ہر قیمت پر پورا کروں گی، نور نے ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کیا۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ تم جس فیلڈ میں جانا چاہ رہی ہو وہ ٹھیک نہیں ہے، وہاں عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے۔ تم کچھ عرصے بعد میری بیوی بن جاؤ گی اور مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگے گا کہ میری بیوی غیر مردوں کے ساتھ اس قسم کا کام کرے، اس نے سمجھانا چاہا۔ کیا مطلب اس قسم کا؟ میں کوئی طوائف نہیں بننے جا رہی، میں ماڈل بنوں گی اور مجھے کوئی نہیں روک سکتا، اس نے بنا ڈرے حتمی فیصلہ سنایا۔ میں روک سکتا ہوں اور میں روکوں گا، وہ بھی دو بدو ہوا۔
روک لو پر میں نہیں رکوں گی، اور اگر اتنا ہی خیال ہے نا اپنی عزت کا تو کر لو کسی گھریلو عورت سے شادی جو گھر کی چار دیواری میں قید ہو کر پاگلوں کی طرح بس دن رات غلام بن کر تمہاری خدمتوں میں لگے رہے۔ مجھ سے نہیں ہوگی یہ غلامی، اس نے حقارت سے کہا۔ نور، شادی کسی غلامی کا سودا نہیں ہے، اور نہ ہی بیوی کوئی غلام ہوتی ہے۔ جس چار دیواری کو تم قید کہہ رہی ہو وہ قید نہیں، حدودیں ہیں جو عورت کی حفاظت کے لیے بنائی گئی ہیں، اور جو عورت ان حدود کو روند کر باہر نکلتی ہے نا، انہیں انسان نما بھیڑیے نوچ کھاتے ہیں جو انہی کی گھات لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں محفوظ کیا ہے۔ اس نے پھر رسان سے سمجھایا، مجھے تمہاری نصیحت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں پھر بھی کہہ رہی ہوں، میں وہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا، آگے تمہاری مرضی۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے دور تو انداز میں کہا اور بنا اس کا جواب سنے وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ بے بسی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ حماد سے بات کرنے کے بعد نور رجا کو لے کر سیدھی گھر آ گئی۔ رجا نے اس سے پوچھا، بیٹی کیا ہوا ہے، پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ منگنی کے بعد حماد اور نور فون پر بات کرتے تھے، اور اس نے تب ہی اسے اپنی ماڈلنگ کی خواہش کے بارے میں بتا دیا تھا، اور حماد نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اسی بات پر اکثر فون پر بھی دونوں کی ضد بحث ہو جاتی تھی، اور ابھی اسی مسئلے پر بات کرنے کے لیے حماد نے نور کو یہاں بلایا تھا، پر نور کا رد عمل دیکھ کر حماد کو اندازہ ہو رہا تھا کہ نور کے تیور ٹھیک نہیں ہیں۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ حماد بیڈ پر لیٹا ہوا مسلسل نور کو فون کر رہا تھا، پر وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس نے نور کو میسج بھی کیے پر کوئی جواب نہیں آیا۔ آخر تھک ہار کر اس نے فون رکھ دیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ٹک ٹک ٹک، حماد نے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر میں ہی دروازہ کھل گیا۔ السلام علیکم، حماد نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام بیٹا، تم، اور وہ بھی صبح صبح، سب خیریت تو ہے نا؟ ثروت نے حیرانی سے پوچھا۔ جی آنٹی خیریت ہے، وہ بس ایک دوست سے ملنے آیا تھا یہاں، تو سوچا آپ لوگوں سے بھی ملتا چلوں۔ اس نے جھوٹ بولا۔ اچھا اچھا، آؤ اندر آؤ، انہوں نے کنارے پر ہوتے ہوئے کہا، تو وہ اندر آ گیا، جس کے بعد وہ اسے لے کر لانچ میں آ گئی۔ بیٹھو بیٹا، انہوں نے صوفے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو وہ بیٹھ گیا۔ خیریت، یہ گفٹ کس لیے لائے ہو؟ انہوں نے اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریڈ کلر کے ریپر میں پیک باکس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ میں نور کے لیے لایا تھا، اس نے سیدھی طرح بتایا۔ اچھا اچھا، تم رکو، میں ابھی بھیجتی ہوں اسے، وہ کہہ کر اندر نور کے کمرے کی جانب چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں نور پیر پٹکتی ہوئی لاؤنج میں آئی۔ گڈ مارننگ، حماد نے کھڑے ہو کر مسکرا کر کہا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ اس نے ناگواری سے پوچھا۔ تم میرا فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی تو سوچا خود ہی آ کر تمہیں سوری بول دوں اور یہ بھی دے دوں، اس نے کہتے ہوئے باکس اس کی جانب بڑھایا۔ مجھے نہ تو تمہاری سوری کی ضرورت ہے اور نہ ہی تمہارے گفٹ کی، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس نے باکس لے کر بے دردی سے ایک جانب پھینکا۔ وہ نور کی اس حرکت پر حیران ہو گیا۔ حماد نے اس جانب دیکھا جہاں اس نے باکس پھینکا تھا تو اور حیران ہو گیا، کیونکہ باکس رجا کے پیروں کے پاس پڑا ہوا تھا اور رجا ہاتھ میں چینی کا ڈبہ پکڑے ہوئے ہکا بکا سی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ حماد نے ایک نظر نیچے پڑے گفٹ پر ڈالی اور ایک نظر نور پر، پھر بنا کچھ بولے وہاں سے چلا گیا۔ نور بھی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ رجا وہیں کھڑی رہی۔ حماد کو نور کی اس حرکت سے بہت دکھ ہوا۔ وہ تو اس امید پر صبح صبح آفس جانے سے پہلے نور کے پاس آیا تھا کہ اس کے سوری بولنے سے نور پچھلی باتیں بھول جائیں گی، پر یہاں تو سب کچھ اس کی توقع کے برعکس ہوا، اور رجا کے سامنے یہ سب ہونا اسے اور برا لگ رہا تھا۔ حماد کو اچانک ایک خیال آیا کہ کہیں اس نے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں لے لیا۔ دوسرے دن نور نے فون کر کے حماد سے اپنے رویے پر معذرت کر لی۔ حماد نے نور سے نارملی بات کی، پر پھر بھی اس کے دل میں ایک گرہ سی پڑ گئی، اور پھر تو یہ معمولی کی بات بن گئی۔ ہر دوسرے دن دونوں کا کسی نہ کسی بات پر جھگڑا ہو جاتا تھا، اور ہر بار حماد سی صلح میں پہل کرتا تھا، اور نور ایک عجیب حرکت کرتی تھی کہ جب بھی سوری کے ساتھ حماد نور کو کوئی گفٹ دیتا، اگر وہ گفٹ قیمتی ہوتا جیسے کہ کوئی رنگ، لاکٹ، گھڑی، پرفیوم ہوتا تو وہ نور رکھ لیتی، پر اگر گفٹ معمولی سا ہوتا جیسے کوئی شو پیس، کوئی ٹیڈی بیئر، کوئی کارڈ، تو نور اسے حماد کے سامنے تو نہیں پھینکتی، پر بعد میں اسے گھر میں کہیں پھینک دیتی، یا پھر ثروت سے کہتی کہ کسی کو دے دیجیے گا یا کچرے میں ڈال دیجیے گا۔ وقت آہستہ آہستہ گزر گیا اور اب ان لوگوں کی شادی میں صرف 2 ہفتے باقی تھے۔ حماد نے سائم سے کہا تھا کہ اگر وہ سچ میں رجا میں دلچسپی رکھتا ہے تو اپنی دادی کو اس کے گھر بھیج دے، پر سائم نے کہا کہ ابھی وہ پہلے صحیح طرح سے اسٹیبلش ہو جائے، پھر اس بارے میں سب سے بات کروں گا۔ اور دوسری جانب نور کو بھی ایسی خبر ملی تھی کہ اس کے پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ ایک جگہ ماڈلنگ کے لیے سلیکٹ ہو گئی تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ بات حماد کو بھی پتہ چلی اور اس نے پھر اسے روکا۔ ثروت نے بھی اسے سمجھایا، پر اس نے کسی کی نہیں سنی اور ڈائریکٹر سے ملنے چلی گئی۔ نور، تم پھر وہی اپنی والی کر رہی ہو، اب تو بس 1 ہفتہ رہ گیا ہے ہماری شادی میں، اس پر دھیان دو، چھوڑ دو ان سب کو۔
حماس نے چر کر رات کے 11 بج رہے تھے اور دونوں فون پر بات کر رہے تھے۔ میں نے کہا نا کہ میں سب کچھ چھوڑ دوں گی پر ماڈلنگ نہیں چھوڑوں گی، اور جب کہ میں سلیکٹ بھی ہو چکی ہوں تب تو بالکل بھی نہیں، اس نے وہی جواب دیا۔ چلو اور کسی کا نہیں تو اپنی امی کا ہی خیال کر لو، وہ بھی تمہاری اس ضد کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں۔ اس نے دوسری راہ نکالی۔ تو میں نے کہا ہے انہیں کہ پریشان ہو خود ہی ہوتی ہیں، اور تمہارے پیچھے بھی میں نہیں آئی تھی، تم آئے تھے میرے پیچھے، اس لیے میں کسی کے لیے اپنی خواہش ادھوری نہیں چھوڑوں گی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، سمجھے تم؟ اس نے 2 ٹوک کہا اور بنا اس کا جواب سنے لائن کاٹ دی، جبکہ حماس نے بھی ایک ٹھنڈی آہ بھر کر فون رکھ دیا۔ یہ کہاں جا رہی ہو تم اتنا سج سنور کر؟ ثروت نے نور سے پوچھا جو کہیں باہر جا رہی تھی۔ ڈائریکٹر صاحب نے ملنے بلایا ہے، شوٹ کے حوالے سے کچھ بات چیت کرنی ہے، اس نے اپنے سٹیپ کٹنگ بالوں کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں بھی جانے کی، 2 دن بعد شادی ہے تمہاری، گھر پر بیٹھو، انہوں نے سختی سے منع کیا۔ میرا وہاں جانا ضروری ہے، میں نہیں رکوں گی، میں وہاں جاؤں گی، اس نے ڈھیٹ پن سے کہا۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ تو کیسے جاتی ہے، انہوں نے کہتے ہوئے اسے بازو سے پکڑا اور کھینچتی ہوئی اس کے کمرے میں لے گئی۔ نور کی مزاحمت پر ثروت نے ایک نہیں سنی اور اسے کمرے میں بند کر دیا۔ السلام علیکم آنٹی، رجا نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام بیٹی، ثروت نے جواب دیا۔ یہ دیکھیں آنٹی، میں نے بھی بالکل برائڈل مہندی لگوائی ہے، آخر برائڈل کی دوست جو ہوں، اس نے اپنی مہندی لگے ہوئے ہاتھ ان کے سامنے کرتے ہوئے کہا، جس پر لگی مہندی سوکھ چکی تھی۔ اچھی لگ رہی ہے، انہوں نے تعریف کی۔ ویسے برائڈل صاحبہ ہے کہاں؟ اسے تو دکھانے آئی ہوں میں، یہ کمرے میں بند کیا ہوا ہے میں نے اسے، انہوں نے سنجیدگی سے بتایا۔ کیا بند کیا ہوا ہے؟ پر کیوں آنٹی؟ اسے حیرت ہوئی۔ دماغ زیادہ خراب ہو گیا ہے اس کا، 2 دن بعد شادی ہے اور چلی تھی شوٹ کے لیے ڈائریکٹر سے ملنے، انہوں نے غصے سے وضاحت کی۔ اوہ تو میں مل لوں آنٹی اس سے؟ اس نے اجازت چاہی۔ مل لو، ویسے ملے گی نہیں، دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا، انہوں نے اسے اجازت دیتے ہوئے اندازہ لگایا۔ دیکھتی ہوں آنٹی میں اسے سمجھا کر، اس نے پرسوچ انداز میں کہا اور کمرے کی جانب چلی گئی۔ ٹک ٹک ٹک، نور دروازہ کھولو، میں ہوں رجا، اس نے دستک دیتے ہوئے کہا۔ دروازہ باہر سے تو بند ہی تھا پر نور نے بھی اندر سے بند کر لیا تھا اور اب کھول نہیں رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر میں اس نے دروازہ کھول دیا۔ نور کا حلیہ بکھرا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بہت روئی ہے۔ کمرے میں بھی سارا سامان بکھرا پڑا تھا۔ رجا اسے لے کر اندر آ گئی، اسے بیڈ پر بٹھا کر پانی پلایا اور اسے سمجھانے لگی۔ ان لوگوں نے مہندی مایوں جیسی کوئی رسم نہیں رکھی تھی، بس سیدھا سا نکاح تھا، اس کے بعد رخصتی اور دوسرے دن ولیمہ۔ آج حماس اور نور کا نکاح تھا، دونوں طرف ہی افراتفری مچی ہوئی تھی۔ حماس بھی خوش تھا، اسے امید تھی کہ شادی کے بعد وہ ضرور نور کو اپنے سانچے میں ڈھال لے گا۔ نور کو تیار کرنے کے لیے بیوٹیشین کو گھر پر بلایا گیا تھا کیونکہ ثروت اس وقت ذرا سا بھی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ بیوٹیشین کے آنے کے بعد جیسے ہی ثروت اسے لے کر نور کے کمرے میں گئی، دنگ رہ گئی کیونکہ نور کمرے میں نہیں تھی۔ انہوں نے باتھ روم میں دیکھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ ان کی حالت دیکھ کر بیوٹیشین جلدی سے باہر بھاگی اور باقی سب کو بلا کر لے آئی۔ نور کی شادی کی وجہ سے اس کی مامی ماموں بھی اپنی فیملی کے ساتھ یہاں آئے ہوئے تھے۔ سب جلدی سے کمرے میں آئے، ثروت کو زمین سے اٹھا کر صوفے پر بٹھایا، پانی پلایا۔ کیا ہوا ثروت، اور نور کہاں ہے؟ اشرف صاحب، نور کے ماموں نے پوچھا۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس پھٹی پھٹی نظروں سے سب کو دیکھتی رہیں۔ او مائی گاڈ، اچانک رجا نے کہا۔ سب لوگ اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ رجا ہاتھ میں ایک کاغذ پکڑے ہوئے اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا رجا؟ سلیم صاحب نے پوچھا۔ ابو یہ کاغذ یہاں ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا، اس میں لکھا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ میں اپنی خواہش ضرور پوری کروں گی اور کوئی مجھے روک نہیں سکے گا، تو میں نے اپنی بات سچ کر دکھائی۔ میں یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں اپنے خوابوں کو پورا کرنے، خدا حافظ۔ رجا نے لیٹر پڑھ کر سنایا تو سب ہی سکتے میں آ گئے۔ یا اللہ، ذرا بھی خیال نہیں کیا اس لڑکی نے ہماری عزت کا۔ سلمہ، نور کی مامی نے برہمی سے کہا، جبکہ ثروت بالکل ہی صوفے پر ڈھک گئی، جس کے باعث اشرف صاحب جلدی سے ڈاکٹر کو بلانے بھاگے۔ ڈاکٹر ثروت کا چیک اپ کر کے چلے گئے۔ ان کا بی پی لو ہو گیا تھا، انہیں بہت گہرا صدمہ لگا تھا۔ سب لوگ باہر لاؤنج میں سر جوڑے بیٹھے تھے کہ اب کیا کریں، اور رجا اندر ثروت کو دوائی وغیرہ دے رہی تھی کیونکہ وہ رجا کے علاوہ کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ اشرف انکل اور ابو، آپ دونوں کو آنٹی کمرے میں بلا رہی ہیں، رجا نے باہر آ کر بتایا۔ دونوں اٹھ کر کمرے میں چلے گئے اور رجا لاؤنج میں صوفے پر سب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کیا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بہن؟ سلیم صاحب نے حیرانی سے کہا۔ آپ کو خدا کا واسطہ سلیم بھائی انکار مت کیجیے گا، ساری زندگی میں نے عزت کے سوا کچھ نہیں کمایا،
اب آخری خواہش ہے کہ عزت کے ساتھ مر بھی جاؤں۔ جب سب لوگوں میں، پورے محلے میں یہ بات پھیلے گی تو میں کسی کو بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گی۔ اس طرح کم از کم اس بات کا پردہ تو رہ جائے گا۔ اور دوسرا، آپ کی رجا میں کوئی کمی تھوڑی ہے۔ ہاں، وہ لوگ بھی تھوڑا حیران ہوں گے پر جلد ہی بات مان لیں گے۔ حماس کو بھی آپ جانتے ہیں، پڑھا لکھا ہے، سلجھا ہوا، اچھے گھرانے کا لڑکا ہے۔ آپ کی رجا عیش کرے گی وہاں، بس خدا کا واسطہ انکار مت کیجیے گا، ثروت نے کہتے ہوئے آخر میں ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے رجا اور اس کی امی سے مشورہ کرنا ہے، سلیم صاحب نے کہا۔ اشرف صاحب ان دونوں کو بھی کمرے میں لے آئے۔ ساری بات سن کر روبینہ، رجا کی اماں، فوراً تیار ہو گئیں کیونکہ وہ بھی رجا کے لیے کسی ایسے ہی رشتے کی تلاش میں تھی۔ سب کچھ تھوڑا عجیب تو ہوگا پر شادی کے بعد پھر وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ذرا سوچو سلیم، ہماری رجا عیش کرے گی وہاں عیش، ارے چراغ لے کر بھی ڈھونڈیں گے نا تو ایسا رشتہ نہیں ملے گا، روبینہ نے کہا۔ لیکن پھر بھی یہ دھوکہ ہے ان لوگوں کے ساتھ، اور اگر بعد میں حماس نے رجا کو طلاق دے دی تو؟ سلیم صاحب نے خدشہ ظاہر کیا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، اور ہماری رجا میں بھلا کیا کمی ہے جو وہ اسے طلاق دے گا؟ اگر دے بھی دی تو حق مہر بھی تو ادا کرنا پڑے گا، اور ہم حق مہر ہی اتنا لکھوائیں گے کہ طلاق دینے سے پہلے 100 بار سوچے، اور اگر طلاق دے بھی دی تو حق مہر تو اتنا ہوگا کہ ہماری رجا کی عیش ہو جائے گی۔ روبینہ نے حل نکالا۔ وہ کسی بھی قیمت پر یہ سنہری موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ تم بتاؤ بیٹی، تمہاری کیا مرضی ہے؟ سلیم صاحب نے خاموش کھڑی رجا کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ جیسی آپ لوگوں کی مرضی، اس نے سر جھکا کر دھیرے سے کہا۔ رات حال پہنچ چکی تھی اور تھوڑی دیر میں دونوں کا نکاح بھی ہو گیا تھا، پر رجا کو گھونگھٹ اڑایا ہوا تھا، اور پوچھنے پر ثروت نے یہ کہا کہ ان لوگوں کے یہاں یہ رسم ہے کہ دلہن کا گھونگھٹ بس نکاح کے بعد خشلہ عروسی میں ہی دولہا اٹھاتا ہے۔ تو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں رخصتی کر دی گئی۔ رجا پھولوں سے سجی سیج پر بیٹھی ان سب کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ جب حماس اس کا گھونگھٹ ہٹائے گا تو نور کی جگہ رجا کو دیکھ کر اس کا کیا رد عمل ہوگا، وہ اسے قبول کرے گا بھی یا نہیں۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ دروازہ کھلا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئی۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا بیڈ پر رجا کے پاس سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ شکر ہے خیر و عافیت سے سب ہو گیا، حماس نے بات شروع کی، مگر رجا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ویسے تو بڑا بولتی رہتی ہو، اب بھی کچھ بولو، اس نے اکسایا۔ چلو اب ساری زندگی تمہیں ہی بولنا ہے اور مجھے سننا ہے تو آج میں ہی بول لیتا ہوں، اس نے خود ہی مسکرا کر جواب دیا۔ بھائی میں نے بہت سوچا کہ تمہیں منہ دکھائی میں کیا دوں، پر کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تو میں یہی لے آیا۔ حماس نے رجا کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی تیسری انگلی میں ایک ڈائمنڈ کی رنگ پہناتے ہوئے کہا۔ یار اب تو کچھ بولو، اس نے پھر اصرار کیا، مگر رجا نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے آخرکار رجا کا گھونگھٹ اٹھا دیا، اور پھر اس پر تو جیسے ساتوں آسمان ہی ٹوٹ پڑے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ رجا تم، اس نے بے یقینی سے بامشکل کہا۔ وہ اب بھی بس سر جھکائے بیٹھی رہی۔ نور کہاں ہے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ رجا نے اس کی جانب دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ اسے ساری بات بتائی، اور اسے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ نور میرے ساتھ ایسا کرے گی، اس نے بے یقینی سے کہا۔ ہم سب ہی صدمے میں ہیں حماس، کسی کو یقین نہیں آ رہا، اور مجھے پتا ہے کہ تمہارے لیے بھی یہ بہت تکلیف دہ بات ہے، پر حماس یہی حقیقت ہے۔ مجھے آج نہیں تو کل کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہی تھی، تو جب میری ذات سے کسی کی عزت کا پردہ ہو رہا تھا تو میں نے یہ سب قبول کر لیا۔ اب آگے مرضی تمہاری ہے۔ نور تو پتہ نہیں کہاں جا چکی ہے، اور اب تم چاہو تو اس شادی کو نبھا لو یا پھر چاہو تو اسے ختم کر دو، مجھے دونوں صورتوں میں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ آہستہ آہستہ کہتی گئی، اور وہ خاموشی سے رجا کو دیکھتا رہا۔ پھر کوئی جواب دینے کے بجائے وہ اٹھ کر گیلری میں آ گیا، اور رجا وہیں بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہی۔ جب کافی دیر تک وہ واپس نہیں آیا تو وہ بھی اٹھ کر گیلری میں آ گئی۔ آسمان پورا ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ چودھویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ وہ لکڑی کے جھولے پر دونوں ہاتھوں میں سر تام کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بھی اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ آہٹ پر اس نے سر اٹھا کر رجا کی جانب دیکھا تھا۔ اس طرح پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہیں کوئی ایک آر یا پار فیصلہ لینا ہوگا، رجا نے حقیقت دکھائی، جبکہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتا رہا۔ تم جو بھی فیصلہ لو اپنی سہولت دیکھ کر لینا، کیونکہ مجھے تمہاری کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس نے سہولت دی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں تم سے نہیں تمہاری سہیلی سے شادی کرنے والا تھا۔ میری زندگی میں تم سے پہلے کوئی اور تھی، تم میرے ساتھ پوری زندگی گزار لو گی؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنے شریک حیات کے ماضی کے بارے میں علم ہوتا ہے، اور دوسری بات کہ نور تمہارا ماضی تھی، اور تمہارا ماضی سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس نے ڈسان سے جواب دیا۔ سوچ لو، اب بھی وقت ہے، اس نے پھر موقع دیا۔
میں نے سب کچھ سوچ کر ہی یہ فیصلہ لیا تھا، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اپنی من مانی کر کر تو ایک دفعہ دیکھ چکا ہوں، اب ایک دفعہ قدرت کے فیصلے پر بھی عمل کر کے دیکھ لیتا ہوں، کیونکہ تمہارے مطابق زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر رسک لینا پڑتا ہے، اور میری زندگی بھی ابھی اسی موڑ پر ہے۔ وہ گویا نتیجے پر پہنچ گیا۔ کل ہم دوبارہ شرعی طریقے سے نکاح کریں گے، اس نے مزید کہا تو رجا نے بھی مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ یا اللہ، اتنا بڑا دھوکہ! فرحت نے حیرانی سے کہا۔ سب لوگ اس وقت ہال میں جمع تھے۔ اگلے دن صبح جب باقی گھر والوں کو یہ بات پتہ چلی تو سب ہی حیران رہ گئے۔ آنٹی، یہی حالت اس وقت ثروت آنٹی سمیت باقی سب کی بھی ہے، پر نور ایسا کر چکی ہے، رجا نے تعصب سے کہا۔ پر بیٹی، تم نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی؟ ذیشان صاحب نے پوچھا۔ کیونکہ انکل، آج نہیں تو کل مجھے کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہی تھی نا، تو جب میری وجہ سے 2 خاندانوں کی عزت بچ رہی تھی تو میں نے یہ فیصلہ قبول کر لیا۔ اب آپ لوگ جو بھی فیصلہ لیں گے مجھے وہ بھی قبول ہوگا، اس نے آہستہ سے بتایا۔ ہم ابھی چلتے ہیں اور ان لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ بھلا ایسی بھی کوئی کرتا ہے؟ فرحت نے کہا۔ کیا ہوگا بات کرنے سے؟ وہ لوگ بھی یہی بولیں گے جو رچا نے کہا ہے، اور اس طرح تماشا کرنے سے جن لوگوں کو نہیں پتا ہے اس بارے میں ان کو بھی پتہ چل جائے گا، ذیشان صاحب نے ٹوکا۔ لیکن پھر بھی ذیشان، فرحت نے اصرار کیا۔ تم بتاؤ حماس، تم نے کیا سوچا ہے اب؟ ذیشان صاحب نے اس سے پوچھا۔ پاپا، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ ہم آج دوبارہ شرعی طریقے سے نکاح کریں گے، اس نے اپنا ارادہ بتایا۔ تو بس پھر ٹھیک ہے، جو گزر گیا اسے بھول جاؤ اور آنے والے کل اور آج کو بہتر بناؤ۔ ہمیں امید ہے کہ تم ہماری امیدوں پر پورا اترو گی بیٹی، ذیشان صاحب نے رجا سے کہا تو اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ ولیمے کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ ولیمہ ذیشان صاحب کے گھر کے بڑے سے لان میں تھا اور لان کو کافی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سب مہمان آ چکے تھے۔ دلہا دلہن بھی سٹیج پر موجود تھے۔ رجا نے گولڈن کلر کی نگوں سے بڑی ہوئی ساری پہنی ہوئی تھی۔ حماس نے بلیک کلر کی جینز کے ساتھ سکن کلر کی شرٹ اور اس کے اوپر بلیک کلر کا کوٹ پہنا ہوا تھا۔ دونوں ایک ساتھ بہت اچھے لگ رہے تھے، پر دونوں کو اس طرح ایک ساتھ دیکھ کر کسی کے ہوش ہی اڑ گئے، اور وہ تھا سائم۔ پورے فنکشن میں سائم بس ایک جگہ کھڑا حیران سا دونوں کو دیکھتا رہا۔ پھر جب تقریب اختتام پذیر ہوئی اور سب مہمان چلے گئے تو حماس سائم کو لے کر لان میں رکھی ٹیبل کے گرد کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مجھے پتا ہے تم یہی سوچ رہے ہوگے کہ یہ سب کیا اور کیسے ہو گیا، حماس نے کہا۔ سائم نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر حماس نے اس سے شروع سے سب بتایا اور سائم خاموشی سے سنتا رہا۔ تم سے جب میں نے رجا کے متعلق بات کی تھی تو تم نے کہا تھا کہ تم ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے، اور تم خود بھی ایمانداری سے بتاؤ، کیا تم رجا کے ساتھ اس حد تک سنجیدہ تھے؟ اور تھے تو اپنی دادی سے بات کیوں نہیں کی؟ اگر تم نے بات کی ہوتی تو آج ایسا نہیں ہوتا، حماس نے سب بتا کر آخر میں کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو یار، مجھے اس سے بس وقتی لگاؤ ہوا تھا۔ اگر سچ میں ایسا کچھ ہوتا تو میں پہلی فرصت میں دادی کو اس کے گھر بھیج دیتا، اتنا وقت نہیں لگاتا۔ خیر، جو ہوا اسے جانے دو، اور میری جانب سے بھی اپنے دل میں کوئی بات نہیں رکھنا، سائم نے سنجیدگی سے کہا۔ کبھی نہیں یار، اور ویسے بھی ہم لڑکوں کا تو کام ہوتا ہے دوست کی بیوی یا منگیتر کی سہیلی میں دلچسپی لینا۔ حماس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے ماحول بدلنے کے لیے کہا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا۔ ان دونوں کی شادی کو اب 1 مہینہ ہو گیا تھا، اور یہ لوگ کچھ دن پہلے ہی ہنی مون سے واپس آئے تھے۔ ثروت اب بیمار رہنے لگی تھی اور نور کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ سائم کی دادی کا بھی بیماری کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا اور وہ دبئی چلا گیا تھا۔ اس کے دل میں بھی اب رجا کے لیے ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ رجا کو بھابھی کی نظر سے ہی دیکھتا اور ملتا تھا۔ رجا ایک اچھی بیوی اور بہو ثابت ہوئی تھی، اور حماس بھی اچھا شوہر اور داماد ثابت ہوا تھا۔ المختصر کے سب کچھ اپنے معمول پر بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ رجا آج شادی کے بعد پہلی دفعہ اپنی امی کے گھر رکنے آئی ہوئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی حماس اسے یہاں ڈراپ کرتا ہوا آفس گیا تھا، اور رجا اس وقت ثروت کے گھر میں تھی۔ کیا حال کر لیا ہے آنٹی آپ نے اپنا، آپ بالکل بھی خیال نہیں رکھتی ہیں اپنا اب، رجا نے کہا۔ وہ ان کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بس بیٹی، جو جیسے خیال رکھنا چاہیے تھا نا، اس نے تو کیا ہی نہیں۔ اب میں کیا کروں اپنا خیال رکھ کر، وہ دکھ سے بولی۔ ایسی باتیں نہیں کرتے آنٹی، نور نہیں تو کیا ہوا، کیا میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں؟ کیا مجھے خوش دیکھ کر آپ کو خوشی نہیں ہوتی ہے؟ ارے نہیں میری بچی، تو بھی میری بیٹی ہے، اور تمہیں اپنے گھر میں آباد دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ شادی کے بعد تو کچھ زیادہ ہی اچھی ہو گئی ہو، انہوں نے پیار سے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ پھر کافی دیر وہ ان کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ بیٹی، تم خوش ہو نا اپنے گھر میں؟ سلیم صاحب نے پوچھا۔ تینوں کھانے کے بعد لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ جی ابو، بہت خوش ہوں، رجا نے مسکرا کر کہا۔
اور نہیں تو کیا، اس کو دیکھ کر نہیں لگ رہا آپ کو ماشاءاللہ شادی کے بعد کیسی نکھر گئی ہے؟ روبینہ نے کہا تو وہ جھیم کر مسکرا دی کہ تبھی ڈور بیل بجی۔ سلیم صاحب دروازہ کھولنے گئے۔ السلام علیکم، حماس نے اندر آتے ہوئے سلام کیا۔ اس کے پیچھے سلیم صاحب بھی اندر آ گئے۔ وعلیکم السلام بیٹا، تم اس وقت؟ خیریت تو ہے نا سب؟ روبینہ نے پوچھا۔ حماس اور سلیم صاحب تب تک صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ جی آنٹی خیریت ہی ہے، وہ تو میں ریجا کو لینے آیا تھا، اس نے بتایا۔ ریجا کو لینے پر بیٹا یہ تو آج یہاں رکنے آئی تھی نا؟ روبینہ نے یاد دلایا۔ ریجا کو بھی خیریت ہوئی؟ جی آنٹی، پر شام میں آفس سے آنے کے بعد مجھے ممی نے بتایا کہ ان کی ایک کزن کا اچانک انتقال ہو گیا ہے اور وہ دوسرے شہر میں رہتی ہے، تو انہیں کل ان کی تدفین سے پہلے پہلے وہاں پہنچنا ہے، اس لیے انہیں یہاں سے صبح صبح نکلنا ہوگا اور وہ ریجا کو ساتھ لے کر جانا چاہتی ہیں۔ اب اگر میں ریجا کو صبح صبح لینے آتا تو آپ سب ڈسٹرب ہو جاتے، اس لیے میں بھی آ گیا، اس نے تفصیل بتائی۔ اوہو، اللہ پاک مغفرت فرمائے ان کی۔ چلو تم لے جاؤ ریجا کو، باقی کل میں تمہاری امی کو فون کر کے تعزیت کر لوں گی۔ روبینہ نے افسوس کا اظہار کیا۔ ارے نہیں آنٹی، فون نہیں کیجیے گا، اس نے جلدی سے منع کیا۔ کیوں؟ انہوں نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ پھر ممی مجھ پر غصہ کریں گی کہ میں نے آپ لوگوں کو کیوں بتا دیا، کیونکہ ممی کی ان کزن کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ ہے اور ممی کو بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی ان سے کسی بھی معاملے میں اظہار ہمدردی کرے۔ وہ تھوڑی الگ طبیعت کی مالک ہے، آپ کو پتہ تو ہے، اس لیے آپ اس بارے میں ان سے کوئی بات مت کیجیے گا، اس نے وضاحت کی۔ اچھا چلو پھر ٹھیک ہے، خیر تم بیٹھو، میں تمہارے لیے بھی چائے لاتی ہوں، روبینہ نے کہا۔ نہیں آنٹی، بس میں ریجا کو لینے آیا تھا، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں لے جاؤں ریجا کو، اس نے اجازت چاہی۔ ارے ہاں بیٹا تمہاری بیوی ہے یہ، اس میں بھلا اجازت لینے والی کون سی بات ہے، سلیم صاحب نے کہا۔ ٹھیک ہے تو پھر چلے ریجا، حماس نے کہا تو وہ سر ہلاتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ ممی جی کی کون سی کزن کا کب انتقال ہو گیا؟ ریجا نے تعجب سے پوچھا۔ دونوں اس وقت کار میں گھر کی جانب جا رہے تھے۔ کوئی سی بھی نہیں، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ پر ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم نے کہا تھا، اس نے یاد دلایا۔ وہ تو جھوٹ بولا تھا میں نے، وہ آرام سے بولا۔ کیا؟ پر کیوں؟ اسے حیرت ہوئی، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا میرے پاس تمہیں گھر لانے کا، اس نے کندھے اچکائے۔ یار حماس، میں اتنے دنوں بعد تو پہلی دفعہ اپنے گھر رکنے آئی تھی اور وہ بھی صرف ایک دن کے لیے، وہ ناراض ہوئی۔ بھائی میں کھانا کھا کر کمرے میں سونے گیا تھا تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں تمہیں لینے آ گیا، اور اس وقت میں انکل آنٹی کے سامنے کیا یہ بولتا کہ مجھے تمہارے بغیر نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے لینے آیا ہوں تمہیں۔ کیوں نیند نہیں آ رہی تھی؟ میں کیا روز تمہیں لوریاں سنا کر سلاتی ہوں؟ اس نے طنز مارا۔ نہیں، پر تمہارا ہونا میرے لیے کسی لوری سے کم نہیں ہوتا، اس نے شرارت سے کہا۔ اچھا، اور جب امی مجھے دوبارہ رکنے کے لیے بلائیں گی تب کیا کرو گے؟ اس نے سوال اٹھایا۔ پھر کسی اور رشتہ دار کو اوپر پہنچا دوں گا، آخر یہ لوگ اور کس دن کام آئیں گے، اس نے اطمینان سے کہا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ یار 40 سال رہ تو لی ان کے ساتھ، اب میری باری ہے، اس نے چھیڑا۔ او ہیلو، میں 40 سال کی نہیں ہوں، اس نے جلدی سے نفی کی۔ تو کتنے، 50 سال کی ہو؟ اس نے کار سگنل پر روکتے ہوئے شرارت سے پوچھا کہ تبھی ریجا کی نظر باہر لگے ایک بڑے سے سائن بورڈ پر پڑی۔ کیا ہوا؟ جواب دو، اس نے جواب نہ پا کر کہا۔ ریجا ہنوز اسی بورڈ کو دیکھ رہی تھی۔ حماس نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ بڑے سے بورڈ پر ایک موبائل کا اشتہار لگا ہوا تھا اور ماڈل ایک ادا سے موبائل پکڑے کھڑی تھی، اور وہ ماڈل کوئی اور نہیں نور تھی۔ کل سے تیسری بار دیکھ چکا ہوں اسے، حماس نے عام سے انداز میں کہا۔ ریجا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، اتنے میں سگنل کھل گیا تھا تو اس نے کار آگے بڑھا دی۔ نور نے جو کہا تھا کر دکھایا۔ اب مختلف میگزینز میں، ٹی وی میں، کمرشلز میں اور بینرز میں نور نظر آ رہی تھی۔ ہر کسی کو بھی اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور خاص طور پر حماس کو تو بالکل بھی نہیں۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ حماس بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ چلا رہا تھا۔ ریجا بھی ابھی بھی چینج کر آ کر لیٹی تھی۔ وہ آج کل نظر آنے والی نور کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ حماس، اس نے پکارا۔ بولو، اس نے لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے کہا۔ اگر کبھی ایسا ہوا کہ ایک دن اچانک سے نور واپس آ گئی تمہاری زندگی میں تو کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اپنا لو گے؟ اس نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حماس نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا، پھر لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور خود بھی لیٹ گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کیا کروں گا؟ اس نے ریجا کی جانب کروٹ لیتے ہوئے دلچسپی سے الٹا سوال کیا۔ پتہ نہیں، تبھی تو تم سے پوچھ رہی ہوں، اس نے بھی کہتے ہوئے اس کی جانب کروٹ لی۔
نہیں چھوڑوں گا تمہیں، کیونکہ نور میرا ماضی ہے اور ماضی کو ہم کبھی بھی حال یا مستقبل میں شامل نہیں کر سکتے، بس اس سے سبق سیکھتے ہیں۔ آج جب میں نور کو دیکھتا ہوں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ میری بیوی نہیں بنی، میں بس وقتی طور پر اس کی جانب مائل ہو گیا تھا اور میں نے اسے پیار کا نام دے دیا تھا۔ نور میں اور مجھ میں بہت فرق ہے اور شاید وہ بھی مجھ سے پیار نہیں کرتی تھی، ورنہ میرے لیے خود کو بدل لیتی، اپنی ضد چھوڑ دیتی، پر اس نے تو اپنی ضد کے آگے مجھے چھوڑ دیا، اور اچھا کیا کہ چھوڑ دیا، ورنہ مجھے تم کیسے ملتی، وہ رسان سے کہتا گیا۔ اس کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم اس کے لیے اپنی ذات اور خواہشیں ہیں، بس اب اللہ سے یہی دعا ہے کہ وہ جہاں رہے خوش اور آباد رہے۔ رجا نے دل سے دعا دی۔ وقت پڑ لگا کر اڑ گیا۔ ان دونوں کی شادی کو اب 2 سال ہو چکے تھے، پر ابھی تک ان کے یہاں کوئی خوشخبری نہیں آئی تھی۔ ثروت کا بھی 4 مہینے پہلے بیماری کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا، اور اس بیچ نور بھی کافی ٹائم میڈیا پر نظر آتی رہی، لیکن پھر اچانک کہیں غائب ہو گئی، جیسے کبھی نور نامی کوئی ماڈل تھی ہی نہیں۔ رجا ابھی تک کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہتی تھی۔ دونوں نے اپنا چیک اپ بھی کروا لیا، رپورٹس کلیئر تھی، کہیں کوئی پرابلم نہیں تھی۔ حماس رجا کو تسلی دیتا رہتا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، جب ان کے نصیب میں ہوگا اللہ پاک انہیں اولاد سے نواز دے گا، پر رجا پھر بھی پریشان ہی رہتی تھی۔ رخسار کی امی کافی دنوں سے بیمار تھی اور کل اچانک خبر آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ لوگ دوسرے شہر میں رہتے تھے اور زین کے سالانہ پیپرز چل رہے تھے، اس لیے طے یہ تھا کہ زین کو رجا اور حماس کے پاس چھوڑ کر ذیشان صاحب، فرحت، حمزہ اور رخسار وہاں جائیں گے۔ ذیشان صاحب اور فرحت تو سوئم کے بعد واپس آ جائیں گے، جبکہ رخسار اور حمزہ کچھ دنوں بعد واپس آئیں گے۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ حماس اور رجا اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ وہ چاروں آج شام 4 بجے کی ٹرین سے روانہ ہوئے تھے۔ زین اور لائبہ بھی اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ سوتے سوتے اچانک رجا کو گھبراہٹ شروع ہو گئی اور اسے پسینے آنے لگے اور جسم کانپنے لگا۔ نہیں، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ خود گئی تھی، وہ نیندوں میں اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر حماس بھی اٹھ گیا۔ نہیں، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ خود گئی تھی۔ وہ پھر وہی بات دہرانے لگی۔ حماس نے اٹھ کر فٹافٹ سائڈ لیمپ آن کیا۔ رجا اٹھو، کیا ہو گیا ہے؟ وہ اس کے گال تھپ تھپانے لگا۔ حماس اٹھ کر بیٹھ چکا تھا، جبکہ رجا مسلسل بڑبڑائی جا رہی تھی۔ رجا، حماس نے زور سے اسے جھنجھوڑا۔ اگلے ہی پل وہ چیخ مار کر اٹھ گئی اور حماس کے سینے سے لگ کر رونے لگی تو وہ اس کا سر سہلانے لگا۔ کیا ہو گیا ہے رجا؟ کیوں ڈر رہی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس سے چپک کر روئے جا رہی تھی۔ تم نے کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے کیا؟ ڈرو نہیں، اس نے خود ہی اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر وہ ایسے ہی روتی رہی، پھر حماس نے اسے پانی پلایا۔ تھوڑی دیر میں وہ نارمل ہو گئی اور دونوں پھر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ رات میں کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ رجا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی، تبھی اس کے پیچھے کھڑے حماس نے پوچھا، جو ابھی نہا کر آیا تھا۔ پتہ نہیں، شاید کوئی برا خواب دیکھ لیا تھا، اس نے سرسری طور پر بتایا۔ ویسے آج کل یہ بہت ہو رہا ہے، تم اکثر راتوں میں ایسا کرتی ہو، کوئی پرابلم ہے کیا؟ مجھے بتاؤ۔ وہ تولیہ بیڈ پر پھینکتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، بس ایک برا خواب تھا۔ خیر، میں جا کر زین کو دیکھتی ہوں کہ وہ تیار ہوا یا نہیں، تم بھی جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر آ گئی، جبکہ حماس کندھے اچکا کر بال بنانے لگا۔ رجا کے لیے اب حماس سے یہ سب اور چھپانا مشکل ہو رہا تھا اور وہ خود بھی اب تھک چکی تھی، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ حماس کو سب سچ سچ بتا دے گی، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ممی پاپا کب تک واپس آئیں گے؟ رجا نے یوں ہی پوچھ لیا۔ دونوں لان میں بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے۔ کل شام تک آ جائیں گے، اس نے عام سے انداز میں بتایا۔ زین بھی لان میں لائبہ کے ساتھ بال کھیل رہا تھا۔ حماس ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ حماس، بولو۔ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، بلکہ بتانی ہے، وہ چچکتے ہوئے بولی۔ ہاں بتاؤ، میں سن رہا ہوں، وہ سہولت سے بولا۔ تو رجا کرسی سے اٹھ کر اس کے برابر والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ وعدہ کرو کہ پہلے میری پوری بات سنو گے پھر کچھ بولو گے، رجا نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے یقین دہانی چاہی۔ وعدہ، اس نے بنا ضد بحث کے کہا۔ تو پھر رجا نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا۔ 2 سال پہلے جب سے حماس نور کی زندگی میں آیا تھا، تب سے رجا کے دل میں ایک کسک سی پیدا ہو گئی تھی۔ نور کے لیے حماس کا والہانہ پن دیکھ کر رجا کو عجیب سا لگتا تھا، اور جب حماس نور کو کوئی گفٹ دیتا اور وہ بے دردی سے اس کی توہین کرتی اور بات بات میں حماس سے لڑتی تھی تو رجا کو بہت غصہ آتا تھا نور پر۔ اسے لگتا تھا کہ نور حماس کی محبت کے لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ اسے حماس کا عزت اور محبت دینا
راس ہی نہیں آتا تھا۔ نور جب بھی حماس کے کسی تحفے کو بے دردی سے پھینکتی، رجا اسے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی۔ رجا کو حماس سے ہمدردی ہونے لگی اور غیر مخصوص طور پر رجا کی حماس سے ہمدردی محبت میں بدل گئی۔ پر جب رجا کو اس بات کا ادراک ہوا تو اس نے یہ کہہ کر دل کو ٹپٹ دیا کہ نہیں، رجا کی حماس اور نور کے بیچ میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پر دل تو پاگل ہے، اس نے کب کسی کی مانی ہے؟ تو رجا کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے دل میں حماس کے لیے محبت بڑھتی گئی اور اس محبت کو اور ہوا خود نور حماس کو ہٹ کر کے دیتی رہی، کیونکہ جب بھی وہ حماس کو ہٹ کرتی تو وہ رجا کو فون کر کے اپنا دل ہلکا کرتا تھا۔ آخر کار رجا نے طے کر لیا کہ نور حماس کے لائق نہیں ہے۔ نور کبھی بھی حماس سے اتنی محبت نہیں کر سکے گی جتنی وہ کرتی ہے۔ پر رجا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے نور کو بیچ سے ہٹائے، لیکن پھر نور نے یہ کام خود ہی کر لیا اور اپنی ماڈلنگ کی ضد میں حماس کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ رجا بھی مسلسل اس کو اکساتی رہی کہ کسی کی بھی مت سنو، وہ کرو جو تمہارا دل کہتا ہے، تمہارا دل چاہتا ہے۔ اور نور تو پہلے ہی پاگل تھی۔ اس دن جب ثروت نے نور کو زبردستی کمرے میں بند کر دیا اور بعد میں رجا اس سے ملنے آئی تھی، تب بھی رجا نے اسے یہی کہا تھا کہ اس کا ماڈلنگ کا خواب پورا کرنے میں وہ اس کی مدد کرے گی اور عین شادی والے دن بھی نور کی گھر سے بھاگنے میں مدد کرے گی۔ رجا نے ہی نور کی مدد کی تھی اور سب کے سامنے انجان بن گئی تھی، اور ثروت کے ذہن میں بھی یہ بات رجا نے ہی ڈالی تھی کہ نور کے بجائے اس کا نکاح کر دیا جائے حماس سے۔ اور غیر مخصوص انداز میں قدرت بھی رجا پر مہربان تھی، اس لیے اس کے لیے سارے راستے خود بن گئے تھے۔ بس اسے یہ خدشہ تھا کہ پتہ نہیں حماس کا کیا رد عمل ہو، پر رجا کو اپنی محبت پر پورا یقین تھا کہ وہ حماس کا دل جیت لے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ حماس نے بھی اسے قبول کر لیا اور رجا اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے حماس کو حاصل کر لیا اور نور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے اپنے خوابوں کو پورا کر لیا۔ پر اب کچھ دنوں سے رجا سے یہ بات سنبھالنا مشکل ہو رہی تھی۔ اسے اب خدشہ ہو رہا تھا کہ کہیں اس نے نور کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر دیا۔ رجا نے شروع سے حماس کو سب بتا دیا اور یہ سب سن کر سکتے میں آ گیا۔ حماس، میں جانتی ہوں کہ میں نے جو کیا وہ غلط نہیں ہے، پر جس طرح کیا وہ طریقہ غلط ہے، رجا نے ساری بات بتا کر کہا۔ مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ وہ بھی جلدی سے اس کے پیچھے بھاگی، کیونکہ حماس زین کے سامنے کچھ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کمرے میں آ گیا۔ حماس پلیز ایسا مت کرو، بھلے ہی مجھے برا بھلا کہہ دو، مگر یوں چپ تو مت رہو۔ رجا نے کمرے میں آ کر اس کی منت کی، جو صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ حماس پلیز، تمہارے لیے ہی تو میں نے یہ سب کیا ہے۔ وہ کہتے ہوئے نیچے فرش پر اس کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی۔ کیوں کیا؟ کیا میں نے کہا تھا کہ ایسا کرو؟ وہ ایک دم اس کی جانب دیکھ کر برہمی سے بولا۔ نہیں، تم نے نہیں کہا تھا، پر حماس میں نے بھی یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ نور نے خود مجھے راستہ دیا تھا۔ تمہیں یاد نہیں کہ وہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتی تھی، تمہارے پیار سے دی ہوئی چیزوں کی کیسے توہین کرتی تھی، اور وہ تو تمہیں اول روز سے ہی پسند نہیں کرتی تھی، پر جب اسے پتہ چلا کہ تمہارا تعلق ایک امیر گھرانے سے ہے تو وہ اس رشتے پر فوراً راضی ہو گئی۔ وہ جو ذرا بہت تم سے ٹھیک برتاؤ کرتی تھی نا، وہ بھی تمہاری دولت کی وجہ سے ہی کرتی تھی، اور اس نے اپنی ماں کا خیال نہیں کیا تو تم کیا چیز تھے اس کے لیے؟ میں نے تو بس اس کی چھوڑی ہوئی جگہ لی ہے، اس نے سمجھانا چاہا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ تم بھی مجھے دھوکہ دو گی، وہ دکھ سے بولا۔ نہیں حماس، میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ تم ایمانداری سے بتاؤ کہ پچھلے 2 سالوں میں میں نے تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی کی ہے کیا؟ میں نے تو بس دھوکے سے تمہیں حاصل کیا ہے، پر خدا کی قسم میرا ارادہ کسی کو تکلیف پہنچانا یا کسی کے لیے برا چاہنا نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ نور کو ماڈلنگ کا شوق ہے تو اس طرح اس کا وہ خواب پورا ہو جائے گا، اور میں تمہیں چاہتی تھی، مجھے تم مل جاؤ گے، سب کچھ اپنی جگہ پر ٹھیک ہو جائے گا، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پر اب یوں اچانک نور کا غائب ہو جانا مجھے تشویش میں مبتلا کر رہا ہے کہ کہیں اس کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہو گیا۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ یہ سب تمہیں تب سوچنا چاہیے تھا جب تم نے دھوکے سے مجھ سے شادی کی، اس نے لفظ چباتے ہوئے کہا۔ حماس پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں نور نہیں ہوں جسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں تھی، جس کے لیے تمہاری کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میں رجا ہوں، میں تم سے بہت محبت بلکہ عشق کرتی ہوں۔ اگر تم نے مجھ سے بے رخی اختیار کی تو میں مر جاؤں گی۔ میں نے تم میں سب کچھ اس لیے بتا دیا کیونکہ اب میں تم سے اور یہ سب نہیں چھپانا چاہتی تھی۔ پلیز حماس، اس نے روتے ہوئے کہہ کر حماس کے گھٹنے پر سر رکھ دیا۔ حماس نے کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی دیر دونوں ایسے ہی بیٹھے رہی، پھر وہ اچانک اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ رجا نے اسے بہت آوازیں دی پر وہ نہیں رکا، تو وہ وہیں صوفے پر سر رکھ کر رونے لگی۔
حماس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ رجا نے ایسا کیا ہے۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اس لیے گھر سے باہر آ گیا اور اب بے مقصد سڑکوں پر کار دوڑا رہا تھا۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی اور اس نے حسب معمول مغرب کی نماز ادا کی، پھر ثاقب صاحب کے گھر چلا گیا تھا، کیونکہ اس وقت وہی تھے جو اس کی رہنمائی کر سکتے تھے۔ حماس اس وقت ثاقب صاحب کے اسٹڈی روم میں ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور انہیں شروع سے لے کر اب تک کی ساری بات بتا چکا تھا۔ اب آپ ہی بتائیں ماموں کہ میں کیا کروں، اس نے آخر میں تھک کر پوچھا۔ کیا مطلب کیا کروں؟ یہ بھی بھلا کوئی پریشان ہونے والی بات ہے؟ وہ اطمینان سے بولے۔ کیا مطلب؟ آپ کے لیے یہ معمولی سی بات ہے؟ اسے حیرانی ہوئی۔ ہاں بھئی دیکھو، تمہاری شادی نور سے ہونے والی تھی، کیا نور آئی تمہارے پیچھے کہ مجھ سے شادی کرو؟ نہیں نا، تم خود گئے تھے۔ وہ تمہیں پسند نہیں کرتی تھی اس لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ رجا تمہیں پسند کرتی تھی اس لیے اس نے تمہیں اپنا لیا، اور جس سے ہم پیار کرتے ہیں اس سے شادی کرنا کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ رجا نے بھی وہی کیا، اور رجا نے تھوڑی نہ نور کو ماڈلنگ کا چسکا لگایا تھا، یا نور کو کڈنیپ کر کے اس کی جگہ آئی تھی، یا اسے جان سے مار دیا۔ نور خود تمہیں چھوڑ کر گئی تھی، رجا نے تو بس اس کی جگہ لی ہے، بس کسی کو بتایا نہیں یہ سب، اور مجھے تو اس سب میں کسی کی بھی کوئی غلطی نہیں لگ رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو تم تینوں اس وقت اپنی اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن ہو۔ تم خود بتاؤ ایمانداری سے، کیا ان 2 سالوں میں کبھی رجا کی جانب سے تمہیں کوئی شکایت ہوئی؟ انہوں نے سب پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے پوچھا، جس پر حماس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ بلکہ تم تو بہت خوش قسمت ہو جو تمہیں اتنا پیار کرنے والی بیوی ملی ہے۔ میری مانو تو اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہاں بس اس نے یہ سب تم سے چھپایا، پر اب خود ہی سب کچھ بتا دیا تو گزری باتوں کو درگزر کر دو، انہوں نے نرمی سے مشورہ دیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ماموں، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ اچھا پھر ان سب کا ذکر آپ کسی سے بھی مت کیجیے گا پلیز، حماس نے یکدم خیال آنے پر گزارش کی۔ بے فکر رہو، انہوں نے مسکراتے ہوئے تسلی دی۔ حماس گھر آیا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ زین اور لائبہ اپنے کمرے میں تھے اور وہ اوپر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے کی لائٹیں بند تھی، بس ٹیبل لیمپ آن تھا۔ رجا اپنی مخصوص جگہ پر جائے نماز بیٹھی ہوئی تھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، سر جھکا ہوا تھا، پورا جسم ہلکے ہلکے ہل رہا تھا اور سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بھی رجا کے بالکل برابر میں جا کر بیٹھ گیا۔ رجا، اس نے نرمی سے پکارا۔ اس نے سر اٹھا کر حماس کی جانب دیکھا۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں اور ناک لال ہو رہی تھی، آنکھیں کافی حد تک سوج بھی گئی تھی۔ اسے ایسا دیکھ کر حماس کے دل کو کچھ ہوا۔ مت رو، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے اور نہ ہی میں تم سے ناراض ہوں، اس نے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے نرمی سے کہا تو وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگ گئی۔ سچ کہہ رہے ہو، تم نے مجھے معاف کر دیا، تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے؟ اس نے پھر تائید چاہی۔ نہیں، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، اور رہا معافی کا سوال تو تم نے ایسی بھی کوئی غلطی نہیں کی، نور خود ہی تمہیں راستہ دے کر گئی تھی، اور بس اب گزری باتیں بھول جاؤ۔ وہ اس کا سر سہلاتے ہوئے آہستہ سے کہہ کر اسے پرسکون کر گیا۔ مت دیکھ یہ شخص گناہ گار ہے کتنا، یہ دیکھ کہ تجھ سے وفادار ہے کتنا۔ اگلے دن ذیشان صاحب اور فرحت واپس آ گئے۔ حماس تو آفس میں تھا اس لیے ڈرائیور جا کر انہیں لے آیا تھا۔ رجا کو نور کے اچانک ٹی وی وغیرہ میں سے غائب ہونے پر تشویش ہو رہی تھی۔ اس نے حماس سے کہا تھا کہ نور کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے۔ حماس سے جہاں تک ممکن تھا اس نے کوشش شروع کر دی تھی۔ حماس آفس سے واپس آیا تو ذیشان صاحب اور فرحت اسے لاؤنج میں ہی بیٹھے مل گئے تھے۔ السلام علیکم، وہ بھی انہیں سلام کرتا ہوا وہیں بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، دونوں نے یک زبان جواب دیا۔ کیا حال چال ہے بھابھی کے میکے میں؟ اس نے سرسری طور پر پوچھا۔ ٹھیک ہی تھے، اب انتقال والے گھر کا ماحول تو ایسا ہی ہوتا ہے، فرحت نے جواب دیا۔ یہ مٹھائی کہاں سے آئی؟ اس نے ٹیبل پر رکھا مٹھائی کا ڈبہ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ہم نے منگوائی ہے، ذیشان صاحب نے کہا۔ کیوں؟ اس نے مٹھائی کھاتے ہوئے پوچھا۔ بھائی ہم دوبارہ دادا دادی بننے والے ہیں، اس خوشی میں، فرحت نے بتایا۔ کیا مطلب رخسار بھابھی پھر سے؟ اس نے دانستہ طور پر بات ادھوری چھوڑی۔ ارے پاگل، ہم رجا کی بات کر رہے ہیں۔ ہم جب گھر آئے تو رجا اچانک بے ہوش ہو کر گر گئی، جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا تو پتہ چلا کہ ہم دوبارہ دادا دادی بننے والے ہیں، فرحت نے تفصیل سے بتایا۔ سچی ممی؟ حماس نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اس معاملے میں ہم تم سے مذاق کریں گے؟ مبارک ہو تمہیں بہت، ذیشان صاحب نے کہا۔ شکریہ آپ کو بھی، وہ کہتا ہوا فٹافٹ اوپر اپنے کمرے کی جانب بھاگا، جبکہ ذیشان صاحب اور فرحت مسکرا دیے۔
اس خبر کے ملنے کے بعد تو حماس اور رچا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ دوسری جانب حماس نور کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا پر ناکام رہا، مگر اس نے کوشش ترک نہیں کی۔ حماس اپنی ایک شرٹ ڈھونڈ رہا تھا لیکن مل نہیں رہی تھی۔ رچا کمرے میں نہیں تھی۔ الماری میں جس سائڈ پر رچا کا سامان رکھا تھا اس نے وہاں دیکھا، وہاں شرٹ تو نہیں ملی پر کچھ اور ضرور مل گیا۔ رچا کے کبرڈ میں ایک کونے میں ایک باکس رکھا ہوا تھا جس میں شاید کافی سامان تھا۔ اس نے باکس اٹھا کر باہر نکالا تو اچانک ماضی اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس باکس میں وہ سارے معمولی گفٹ تھے جو کبھی حماس نے نور کو دیے تھے۔ حماس باکس لے کر بیڈ پر بیٹھ گیا اور ایک ایک کر کے چیزیں نکال کر دیکھنے لگا۔ سب سے پہلے اس نے ایک پنک کلر کا ٹیڈی بیئر نکالا اور جس کے سینے پر دل بنا ہوا تھا، اس پر سوری لکھا ہوا تھا۔ یہ وہی گفٹ تھا جو اس دن نور نے بے دردی سے پھینکا تھا اور وہ باکس رجا کے پیروں کے قریب جا کے گرا تھا۔ پھر اسی طرح ایک ایک کر کے وہ ساری چیزیں دیکھتا رہا اور ان سے جڑی یادوں کو یاد کرتا رہا۔ رجا نے سب کچھ سنبھال کر رکھا تھا جبکہ حماس نے اسے یہ سب نہیں دیا تھا۔ پھر بھی کیا سوچ رہے ہو؟ رجا نے بھی بیڈ پر اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے پوچھا تو وہ یکدم خیالوں سے چونک گیا۔ کیوں رکھا ہوا ہے تم نے یہ سب؟ سنبھال کر پھینک دو انہیں، یہ میں نے تمہیں تھوڑی دیے تھے، وہ تعجب سے بولا۔ بھلے کسی کو بھی دیے ہو پر دیے تو تم نے ہی تھے نا، اور میرے لیے تمہاری دی ہوئی ہر چیز بہت قیمتی ہے چاہے تم نے کسی کو بھی دی ہو، رجا نے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے محبت سے کہا۔ حماس آفس سے واپس آ رہا تھا۔ ابھی کار سگنل پر رکی ہوئی تھی۔ وہ سگنل کھلنے کا انتظار کر رہا تھا کہ تبھی اس کی نظر اپنے سے کچھ فاصلے پر رکی ایک کار پر پڑی اور کار میں بیٹھے شخص کو وہ فوراً پہچان گیا تھا، جس کے باعث وہ فٹافٹ کار سے اتر کر اس کے پاس آیا۔ سائم تم یہاں؟ اس نے اس کی کار کے قریب آتے ہوئے خوشگوار حیرت سے کہا۔ سائم بھی کار سے باہر آ گیا اور حماس سے گلے ملا۔ تب تک سگنل بھی کھل گیا تھا۔ دونوں اپنی کار میں ایک قریبی کافی شاپ پر آ گئے اور اب دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ یار کب واپس آئے تم دبئی سے اور مجھے بتایا ہی نہیں، ملے بھی نہیں مجھ سے؟ حماس نے شکوہ کیا۔ ایک ہفتہ ہو گیا ہے واپس آئے ہوئے، تم سے ملنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ تم خود آج مل گئے، سائم نے بتایا۔ واہ، ایک ہفتہ ہو گیا اور کب ملتے پھر؟ یہاں سے جانے کے بعد، حماس نے طنز مارا۔ ارے نہیں یار، آنا نا تم بھی بھابھی کو لے کر میرے گھر۔ اس نے بات بدلی۔ میں تو آ جاؤں گا پر پہلے تم آؤ گھر، حماس نے حکم دیا۔ نہیں، میں ہمیشہ آتا ہوں، اب تم آنا اور وہ بھی بھابھی کو لے کر، یا یوں سمجھ لو کہ میں دعوت پر بلا رہا ہوں اور کل شام میں انتظار کروں گا تمہارا، سائم نے مضبوط انداز میں حکم دیا۔ اچھا بدماشی، حماس دلچسپی سے بولا۔ کچھ بھی سمجھو، بس تم کل آ رہے ہو، اس نے باور کروایا۔ جو حکم آقا، حماس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر جھکا کر کہا۔ اگلے دن وعدے کے مطابق شام میں حماس رجا کے ساتھ سائم کے گھر موجود ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ بھائی دیکھو، ہم وعدے کے مطابق آ گئے ہیں، اب تمہاری باری ہے، کل آ جانا شرافت کے ساتھ، حماس نے دھمکی دی۔ شرافت کے ساتھ نہیں، اپنی بیوی کے ساتھ آؤں گا، سائم نے بھی شرارت سے کہا۔ کیا بیوی؟ تم نے کب شادی کی؟ حماس کو حیرانی ہوئی۔ بس اچانک ہی کر لی، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ نہیں یار، اتنی بڑی بات چھپائی تم نے مجھ سے؟ اس کی حیرت عروج پر تھی۔ تو ابھی آپ کی بیوی کہاں ہے سائم بھائی؟ تبھی رجا نے تجسس سے پوچھا۔ ملیں گے آپ لوگ؟ اس نے پوچھا تو دونوں اس بات میں سر ہلایا۔ چلے میرے ساتھ، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ دونوں بھی کھڑے ہو گئے اور اس کی رہنمائی میں چلنے لگے۔ وہ انہیں ایک کمرے میں لے آیا۔ یہ ہے میری بیوی، اس نے بیڈ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا اور بیڈ پر لیٹے ہوئے وجود کو دیکھ کر دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ بیڈ پر نور لیٹی ہوئی تھی، اس کے دائیں ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی، آنکھیں بند تھی اور وہ بہت بیمار لگ رہی تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہ پرانی والی نور ہے۔ حماس نے سوالیہ نظروں سے سائم کی جانب دیکھا۔ آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، سائم نے صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ حماس اور رجا صوفے پر بیٹھ گئے۔ سائم بیڈ پر نور کے برابر میں بیٹھ گیا۔ ایک ماہ پہلے جب میں دبئی میں تھا، اچانک ایک رات مجھے گھر میں لیٹے ہوئے بے چینی ہونے لگی تو میں گھر سے باہر آ گیا اور بلا وجہ سڑکوں پر گھومنے لگا۔ گھومتے ہوئے سمندر کے کنارے آ گیا۔ یہاں تقریباً سناٹا ہی ہو رہا تھا۔ اچانک مجھے ایسا لگا کہ کوئی مسلسل سمندر کی گہرائیوں تک جا رہا ہے۔ جب میں نے قریب آ کر دیکھا تو ایک لڑکی تقریباً ڈوب چکی تھی۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر اسے پانی سے باہر نکالا اور کنارے پر لے آیا۔ جب کنارے پر لا کر دیکھا تو وہ نور تھی۔ نور بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں اسے لے کر فٹافٹ ہاسپٹل گیا۔ وہاں ڈاکٹرز نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو میں
اس سے ملا۔ نور مجھے نہیں جانتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم ایک مشہور ماڈل بن چکی تھی نا، پھر خودکشی کرنے کی کوشش کیوں کی؟ تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کافی مشکل سے اسے چپ کروایا۔ پھر تھوڑا سنبھل کر اس نے بتانا شروع کیا کہ جب وہ گھر سے نکلی تھی تو اپنے ایک دوست کے گھر چلی گئی تھی اور اپنا کام کرتی رہی۔ کچھ وقت بعد اس کا انتظار ختم ہوا اور ایک ماڈل بن کر سامنے آ گئی۔ اس کی زندگی کا سنہرا دور شروع ہو گیا تھا۔ اس کے سب خواب پورے ہو رہے تھے۔ کچھ وقت ایسا ہی چلتا رہا، پر کہتے ہیں نا کہ انسان کی کامیابی ہمیشہ عروج پر نہیں رہتی، کبھی نہ کبھی تو اسے زوال آتا ہے۔ نور کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کی جگہ ایک نئی ماڈل آ گئی تھی۔ نور سے زیادہ اب اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی تھی۔ نور کو اپنے غصے والی فطرت اور گرتی ہوئی حیثیت کی وجہ سے کام ملنا بند ہو گیا تھا اور رفتہ رفتہ اس کے حالات خراب ہونے لگے تھے کہ تب ہی ایک کیمرہ مین نے اسے شادی کی آفر کی۔ نور کے لیے یہ آفر اندھیرے میں روشنی کی کرن کے مانند تھی، اس لیے اس نے ہاں کر دی۔ پر وہ کیمرہ مین نور کو شادی کا جھانسا دے کر ایک کوٹھے پر بیچ کر چلا گیا۔ نور ایک بار پھر منہ کے بل گری۔ اس کوٹھے کی مالکن نے نور کا سودا ایک رئیس سے کر دیا اور وہ رئیس منہ مانگی قیمت ادا کر کے نور کو اپنے ساتھ دبئی لے آیا۔ اس رئیس کے لیے چند دنوں کے اندر نور کا پاسپورٹ بنانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ پھر کچھ دنوں میں عیاشی کی نیت سے وہ نور کو دبئی لے آیا۔ پتہ نہیں کس کی دعا کام آئی اور نور کو اپنی عزت بچانے کا موقع مل گیا۔ وہ اس رئیس کو زخمی کر کے وہاں سے بھاگ نکلی۔ نور کے پاس واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے اس نے یہ قصہ ہی ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر نور مجھے مل گئی۔ پر ان سب کے بعد نور کے دل و دماغ پر بہت گہرا صدمہ پہنچا۔ اس نے ہاسپٹل میں بھی ایک دو دفعہ دوبارہ خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی، پر اسٹاف نے اسے بچا لیا۔ بس اکثر نور کو دورے پڑ جاتے تھے اور وہ رو رو کر چیخ چیخ کر کبھی اپنی ماں سے تو کبھی حماس سے معافیا مانگتی رہتی۔ مجھے اس پر ترس آ رہا تھا تو میں نے اس سے نکاح کر لیا اور ابھی ایک ہفتے پہلے ہی اسے یہاں لے کر آیا ہوں۔ پر دورے ابھی بھی اسے پڑتے ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اگر اسے دوبارہ عزت، محبت، احترام، تحفظ ملے تو یہ ٹھیک ہو سکتی ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت بیمار بھی رہنے لگی ہے اور کمزور ہو گئی ہے۔ دیکھو، اس نے کہتے ہوئے آخر میں نور کی جانب دیکھا۔ دونوں نے بھی بے اختیار اس کی جانب دیکھا تھا۔ سچ میں وہ صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ ابھی آپ لوگوں کے آنے سے پہلے بھی اسے دورہ پڑا ہوا تھا، اس لیے نیند کا انجیکشن لگانا پڑا، اس نے مزید بتایا۔ تب ہی ریجا اٹھ کر نور کے قریب بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور اس کا ڈرپ لگا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ نور، ریجا نے پکارا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نور اٹھو، آنکھیں کھولو، مجھے تم سے بات کرنی ہے، معافی مانگنی ہے۔ اس نے نور کو ہلایا تو اس نے تھوڑا سا کسمسا کر آنکھیں آہستہ آہستہ کھولی۔ ریجا، اس نے اٹک اٹک کر کہا۔ ہاں میں۔ نور، مجھے معاف کر دو۔ اگر اس دن میں نے تمہاری مدد کرنے کے بجائے تمہیں روک لیا ہوتا تو شاید آج حالات ایسے نہیں ہوتے۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ نور نے سائم کی جانب ہاتھ بڑھایا تو سائم نے اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ نور نے ایک نظر صوفے پر بیٹھے حماس کی جانب ڈالی اور ایک نظر ریجا پر، پھر خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولنے کے لیے لب کھولے۔ تم لوگ تو مجھے ہمیشہ سے ہی روکتے آئے تھے، پر میں نے ہی کسی کی نہیں سنی۔ تم نہیں جانتی کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ وہ کرب سے بولی۔ جانتے ہیں، سب بتا دیا ہے سائم بھائی نے ہمیں، ریجا نے کہا تو نور نے سائم کی جانب دیکھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم دونوں یہاں کیسے؟ نور نے اب تعجب سے پوچھا۔ سائم بھائی حماس کے بہت قریبی دوست ہیں، انہوں نے ہی ہمیں یہاں بلایا تھا، ریجا نے بتایا۔ اور تم حماس کے ساتھ کیوں آئی؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ تمہارے جانے کے بعد تمہاری جگہ میں نے حماس سے نکاح کر لیا تھا، اس نے نظریں جھکا کر بتایا۔ نور کو حیرت ہوئی۔ اوہ، اچھا کیا، ویسے بھی حماس تم جیسی بیوی کا ہی مستحق تھا، اور میں اس ذلت کی جو مجھے ملی۔ اس نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے پھیکی سی ہنسی ہنس کر کہا۔ اور حماس، تم ٹھیک کہتے تھے، جس چار دیواری کو میں قید کہتی تھی وہ قید نہیں، حدودیں ہیں جو عورت کی حفاظت کے لیے بنائی گئی ہے، اور جو عورت ان حدودوں کو روند کر باہر نکلتی ہے نا، انہیں انسان نما بھیڑیے نوچ کھاتے ہیں جو انہی کی گھات لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں محفوظ کیا ہے۔ بس اب اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا حماس، میں نے تمہارے ساتھ بھی بہت برا برتاؤ کیا ہے، اس نے کہتے ہوئے آخر میں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تو وہ بھی اٹھ کر بیٹھ کے قریب آ گیا۔ مجھے تمہیں معاف نہیں کرنا بلکہ شکریہ کہنا ہے، کیونکہ اگر تم ایسا نہیں کرتی تو تمہیں اتنا اچھا شوہر اور مجھے اتنی اچھی بیوی کیسے ملتی؟ اس نے نور کے جوڑے ہوئے ہاتھ نیچے کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، واقعی سائم میرے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتے تو شاید آج میں بھی نہیں ہوتی، بلکہ میں خود بھی سائم جیسے انسان کے لائق نہیں ہوں۔ نور نے تشکر سے سائم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ کون کس کے لائق ہے اور کون نہیں، یہ تو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ اب جس کو بھی جو بھی ملا ہے وہ اسی کے لائق تھا، تم یہ الٹی سیدھی باتیں مت سوچو، سائم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔
اگر آپ لوگ کچھ رومانٹک موڈ میں ہیں تو ہم چلتے ہیں، بعد میں آ جائیں گے، حماس نے شرارت سے ماحول بدلنے کے لیے کہا۔ سائم چھینپ کیا۔ رجا، مجھے امی سے ملنا ہے، ان سے معافی مانگنی ہے، مجھے ان کے پاس لے چلو، نور نے کہا تو رجا اور حماس نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ نور پہلے تم ٹھیک ہو جاؤ، پھر چل کر ان سے مل لینا۔ اس سے پہلے کہ رجا کچھ بول دی، سائم بول پڑا۔ کیونکہ ڈاکٹرز نے نور کو اس وقت چھوٹے سے چھوٹے صدمے سے بھی دور رکھنے کا کہا تھا، اور یہ بات سن کر تو نور اپنے ہوش ہی کھو دیتی کہ ثروت کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس لیے سائم نے ان دونوں کو بھی چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر کافی دیر تک وہ لوگ وہاں بیٹھے رہے، پرانی باتیں نکلتی رہی، شکوے معافی تلافی ہوتی رہی، اور کب سے سب کے دلوں پر چھایا ہوا حبس آج ہمیشہ کے لیے چھٹ گیا۔ نور کو اس کی غلطی، ضد، ہٹ ڈرمی، نافرمانی کی سزا مل چکی تھی۔ رجا نے بھی جو کچھ کیا تھا اس پر اس کا طریقہ غلط تھا، پر نیت صاف تھی، اس لیے اللہ پاک نے اسے اولاد جیسی نعمت سے نواز دیا۔ نور اب پہلے والی نور نہیں رہی تھی، وہ اب بالکل بدل چکی تھی۔ اب تو بس دن رات اس کی زبان پر سائم کا نام ہوتا تھا۔ سائم نے بھی بھلے ہی ہمدردی میں اسے سہارا دینے کے لیے اس سے نکاح کیا تھا، پر نکاح کے بعد میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہونے میں وقت نہیں لگتا، اور ایسا ان دونوں کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ سب کو اپنے اپنے کیے کا پھل مل چکا تھا، اور اب ہمیشہ کی طرح آخر میں سب ٹھیک تھا، کیونکہ یہی زندگی کی حقیقت ہے کہ اپنی خوشیوں کو ایک حد میں رکھنا چاہیے، کیونکہ ضرورت تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہے، اور خواہشیں بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہے، کیونکہ بے حد خواہشیں ہوں، محبت ہو یا نفرت ہو، حد سے زیادہ کوئی بھی چیز نقصان دہ ہوتی ہے۔ جیسے نور کے لیے اس کی بے حد خواہشیں اور رجا کے لیے اس کی بے حد محبت پریشانی کا سبب بنی، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اور حد سے نہ بڑھو، اللہ پسند نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور کمنٹ، شیئر اور لائک بھی لازمی کیجیے۔ تو ابھی کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔